ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ہم سب کی یہ سعادت ہے کہ آج جو بیان ہم سننے جا رہے ہیں انشاءاللہ، بڑے عرصے سے بیانات تو ہم نے بھی، آپ حضرات نے بھی حضرت کے سنے بالواسطہ، تو خواہش تھی کہ بلا واسطہ سنیں، تو انشاءاللہ آج میں بھی اور آپ بھی بالواسطہ سنیں گے یا بلا واسطہ سنیں گے؟ کیا خیال ہے؟ آپ بھی تھکے ہوئے ہو لگتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کل چھٹی ہے، پتہ نہیں ایسی راتیں پھر کب ملیں، ہے یا نہیں؟ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ مدرسہ وہاں بازار میں تھا تو ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنس ہوئی تھی، جو اس مدرسے کی پہلی کانفرنس تھی، جس میں مناظر ختم نبوت مولانا شاہ عالم صاحب تشریف لائے تھے۔ تو میں نے اس وقت ایک بات عرض کی تھی، آپ کو شاید یاد ہو، کہ انشاءاللہ اللہ کا کرم رہا اور حضرت مفتی صاحب کی سرپرستی رہی تو یہ ہماری منزل نہیں ہے، رہ گزر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور زندگی دی اور توفیق بخشی تو میلوں راستہ پڑا ہے، ہم نے آگے جانا ہے۔ کیا ارادہ ہے آپ سب کا؟ ہم جائیں یا آگے جائیں؟ کہ ہمیں پہلے بھی اور ہمیں اب بھی اور انشاءاللہ ہمیں آئندہ بھی، اور بقول محتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرشتہ صورت فرشتہ سیرت، حضرت فرماتے تھے کہ علماء کی ضرورت صرف اس دنیا تلک نہیں، انشاءاللہ جنت میں بھی پڑے۔ کیا خیال ہے؟ حضرت صحیح فرماتے تھے یا نہیں؟ اس لیے یہ کیسے خیال پیدا ہو گیا کہ علماء کی اب ضرورت نہیں؟ ہمیں نہیں پتا کسی کو دنیا کا کیا تجربہ ہے، لیکن ابھی ہمارے یہاں ایک دوست موجود ہیں، ٹھیک آج سے 11 دن پہلے وہ 3 سوالات لے کر یہاں میرے پاس آئے تھے۔ وہ جب وہ لائے تو میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ آپ کے سوالات ہیں کہ نہیں؟ جی مجھے کسی نے دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ حضرت کا رفع ہوا یا نہیں، آسمانوں پر اٹھائے گئے یا نہیں، اور واپس آئیں گے یا نہیں، اور حضرت مہدی کے بارے میں، اور تیسرا دجال کے بارے میں۔ اچھا خیر وہ تو لمبا قصہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوش تو ہے، تو اس لیے اگر کہیں ذہن میں یہ آ رہا ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہمیں علماء حق کی پہلے بھی ضرورت تھی، علماء حق کی ابھی بھی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ اس لیے جہاں بھی کوئی علماء حق میں سے آئیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا وقت نکال کر ان حضرات سے استفادہ کریں، ہم بھی اور آپ حضرات۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، جب ہم نے یہ میرے خیال میں سن 1998 کا قصہ ہے، قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو ہم نے یہاں بلایا تھا ہانگ کانگ میں۔ آپ میں سے کئی حضرات کو یاد ہوگا، کوئی بہت زیادہ پرانا دور نہیں ہے۔ قاری عبدالحی عابد صاحب تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ مولانا عبید الرحمن ضیاء تشریف لائے تھے کمالیہ سے، اور پہلی دفعہ دارالعلوم دیوبند سے مفتی حبیب الرحمن صاحب خیرآبادی، یعنی دارالعلوم دیوبند سے پہلی دفعہ کوئی عالم تشریف لائے جو وہاں کے استاد۔ تو ہم نے جو کانفرنس کی تھی اور اس کا عنوان تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلا، قاری عبدالحی عابد صاحب وقتاً فوقتاً آتے رہے اور جاتے رہے، اور پھر
حضرت مفتی صاحب نے شفقت فرمائی اور مجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں بٹھا دیا. اللہ تعالی ہمیں ان کی سرپرستی نصیب فرمائے. پھر یہ سلسلہ چلا اور ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عنوان سے کانفرنس کی, اس مدرسے کی بات جس میں مولانا شاہ عالم صاحب تشریف لائے. اور پھر آپ کی اور ہماری سعادت کی بات ہے کہ ٹھیک 1 سال کے بعد مولانا شاہ عالم صاحب کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی صاحب کی محنت, کوشش اور لگن سے وہ محدث عظیم شیخ العرب والعجم کی یاد مولانا محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف لائے اور اسی ممبر پر ان کا بیان ہوا تھا. یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ پھر حضرت کے جانے کے بعد ابھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ٹھیک 5 مہینے پہلے کی بات ہے, اور ایسی ہی ایک رات تھی کہ جب شیخ الاسلام والمسلمین مفتی اعظم مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے اور یہاں حضرت کا خطاب ہوا. اور آج 5 مہینے کے بعد حضرت مفتی صاحب کی یہ کوشش ہے, آپ حضرات کا ساتھ ہے کہ بڑے مختصر سے وقت میں ہمیں وکیل احناف مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم کا بیان سننے کا موقع مل رہا ہے. میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, مل کے کہو یار, پیچھے والے بھی سعادت کی بات ہے. یہ ہوا نا, جواب سنائی بھی تو دے. اور الحمدللہ مجھے آج بھی یاد ہے حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ تھا بڑا پیارا. حضرت فرماتے تھے کہ مسلمان علماء کا یہ ذمہ ہے کہ وہ عقائد اور اعمال کے لحاظ سے مسلمانوں کو کبھی بگڑنے نہ دے, اور مسلمان بادشاہوں کا ذمہ ہے کہ وہ وجود کے لحاظ سے مسلمانوں کو کبھی مٹنے نہ دے. ہمارے ان دونوں طبقوں نے اور بالخصوص علماء حق نے تو اگر اپنی جان بھی دینی پڑی ہے تو دی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا دفاع کیا, عقیدے کے لحاظ سے بھی, اعمال کے لحاظ سے. آپ کو یاد ہوگا کوئی بہت زیادہ پرانا دور نہیں ہے, یعنی آج بھی وہ جس قصے کا تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا, اس پادری سے جو میری گفتگو ہوئی 10-12 منٹ میں وہ بھاگا, تو میں نے کوئی نیا کام کوئی نہیں کیا, وہی بات اس کے آگے نقل کر کے دی تھی جو مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے اظہار الحق میں لکھی. آج قریب 2 صدیاں ہونے والی ہیں حضرت کو یہ دنیا چھوڑے ہوئے, قریب 2 صدیاں, لیکن آج بھی حضرت کی ان باتوں میں وہ چاشنی, وہ لوہا, وہ قوت ہے کہ باطل ٹھہر نہیں سکتا ہے. پھر یہ دور کوئی بہت زیادہ پرانا دور نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جن کو آج بھی دنیا شیر اسلام مولانا حق نواز جھنگوی مرحوم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے آج بھی ہمارے اکابر تو جو ان کو فنا فی الصحابہ سے یاد کرتے ہیں. اچھا, ایک اور دور ہے, وہ بہت پرانا نہیں ہے, کہ مناظر اسلام مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ حضرت وقتاً فوقتاً یہاں تشریف لائے اور عقیدہ ختم نبوت اور رد مرزائیت پڑھا کر گئے. اور پھر بالخصوص استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی تو تقاریر, تصانیف ہر لحاظ سے آج بھی, حالانکہ وہ جب آخری بار یہاں تشریف لائے تھے سن 2000 تقریباً 1 میں یا 2 میں آخری بار آئے, لیکن آج بھی ان کی کتابوں سے, ان کے بیانات سے ہم حضرات استفادہ کر رہے ہیں. حضرت فرمائیں تو یہ اے سی بند کر, شاید آپ کو سردی لگ رہی ہے. اچھا, تو بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم تمام کو علماء حق سے استفادہ کرنے کی توفیق بخشے. میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے تعارف کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے فرمائیں, اور حضرت تھوڑے سے کوئی نہ کوئی بات بھی ارشاد فرما دیں اس کے ضمن میں, تاکہ حضرت سے بھی ہم تھوڑا سا استفادہ کر لیں. کیا خیال ہے؟ مفتی صاحب تشریف لے آئیں.
دیکھیں کوئی ایک چلتا رہے، ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن رآنی ولمن رآ من رآنی ولمن رآ من رآ من رآنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال نبینا علیہ الصلاۃ والسلام لو كان العلم بالثريا لتناوله رجال من ابناء فارس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ قابل ذی وقار مہمان گرامی قدر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مد ظلہ العالی، اور عزیز محمد الیاس، امام محمد الیاس صاحب، امام و خطیب مدرسہ اقرا فاؤنڈیشن چھنوان، اور اساتذہ کرام، ائمہ کرام، اور آپ سب حضرات اقرا فاؤنڈیشن کے صدر اور اراکین، آج کا یہ پروگرام مولانا الیاس صاحب کا ہے اور موضوع ہے فضائل و کمالات امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ عزیز محمد الیاس صاحب نے مولانا الیاس گھمن صاحب کے لیے یہ درخواست کی کہ مولانا اس موضوع پر بولیں، اور یقیناً یہ انہی کا موضوع ہے، انہی کو ججتا اور سجتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کو یہ فضیلت اللہ نے بخشی، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر علم ثریا تک بھی ہوا تو فارس کے کچھ فرزند ایسے ہوں گے جو اس کو بھی حاصل کر لیں گے، اور اس سے مراد اگر وہ علم اگر کسی نے حاصل کیا تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان ابن ثابت۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضور نے فرمایا مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اور خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے مجھے دیکھا، اور خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا، اور خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے میرے صحابہ کو، اور صحابہ کے بعد جنہوں نے میرے تابعین کو دیکھا، ان کے لیے بھی خوش قسمتی اور مبارکباد ہے۔ امام اعظم، ہم ان کو جب امام اعظم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ آپ کے بعد جتنے مجتہد آئے، امام آئے، ان سب میں اللہ نے امام اعظم کو، ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کو اللہ نے یہ فوقیت اور فضیلت بخشی ہے کہ وہ ان سب سے بڑھ کر ہیں اور ان سب سے بلند و بالا ہیں علم کے اعتبار سے۔ کچھ لوگ چھوٹی ذہنیت کے ہوتے ہیں، وہ امام اعظم کے مقابلے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو پیش کر کے لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی امام اعظم تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور یہ نعمان ابن ثابت کو امام اعظم کہتے ہیں۔ میرے عزیز، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی امام اعظم تو کیا امام نہیں ٹھہر سکتا۔ ہم جب بات کرتے ہیں امام اعظم کے ہم عصر اور بعد میں آنے والے سارے ائمہ اور علماء کے حوالے سے کہ اگر ان کے مقابل اگر کوئی ہے تو سامنے لا کے دکھاؤ، تو امام اعظم امام ہیں اہل سنت والجماعت کے، اور اپنے بعد آنے والے سارے علماء کے، مجتہدین کے، صلحاء کے، اور یہ ٹائٹل قیامت تک انشاءاللہ امام نعمان ابن ثابت کے پاس ہے۔ اللہ نے دین کا کام جو امام اعظم سے لیا وہ حضرت شیخ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، لیکن ان کی شخصیت کا
جو تعارف ہے وہ اتنے مختصر وقت میں ممکن نہیں. اللہ نے زہد بھی دیا, عبادت کا ذوق بھی دیا. تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امام اعظم راتوں کو اٹھ کر اس طرح روتے تھے اللہ کے خوف سے اور اللہ کی عبادت میں کہ ہمسائے آپ کے رونے کی آواز سنتے تھے. یہ خشیت اور خوف اور للہیت امام اعظم کو اللہ نے نصیب فرمائی, جو اللہ کے ڈر سے رات کے اس لمحے میں جب ہر کوئی سو جاتا ہے اس قدر ڈرتا ہے. کیا اس شخص سے یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی بات امت کے سامنے پیش کرے کہ تم اللہ کے رسول کے قول کو, فرمان کو ایک طرف رکھ دو, میں یہ جو کہہ رہا ہوں تم اس کو مان لو. جو اللہ سے اس قدر ڈرے اور روتے روتے اس کی رات گزر جائے, آنکھیں سوج جائیں, آنکھوں سے پانی بہہ پڑے, اس شخص سے تم امید رکھتے ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق کے سامنے, اللہ کے پیغمبر کی امت کے سامنے کہے کہ تم میری یہ بات مان لو, اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دو. جو ایسا خیال کرتا ہے اس کے اپنے عقل میں کوئی پرابلم ہے, کوئی نقص ہے, ورنہ امام اعظم اس چیز کا تصور نہیں کر سکتا. دوسری ایک بات, کسی نے شام میں کسی آدمی سے پوچھا کہ اعظم الناس امانہ, انسانوں میں سب سے اونچا امانت والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر امانت کے اعتبار سے سب سے بلند مرتبہ کسی کو دیکھنا ہو تو نعمان ابن ثابت کو دیکھو. دلیل یہ ہے کہ بادشاہ اس کو بلاتا ہے, کہتا ہے خزانے کی یہ چابیاں لو اور یہ ذمہ داری اپنے سپرد لو, تمہارے سپرد کی جا رہی ہے, تم اس کو اٹھاؤ, اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ, ورنہ اپنی کمر پہ در کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتا ہے میں اپنی کمر پہ در کھانے کے لیے تیار ہوں, مجھے انسان کا عذاب برداشت ہو جاتا ہے, میں انسانوں کے اور بیت المال کے خزانوں کی چابیاں لے کے قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا سامنا نہیں کر سکتا. جو امانت میں اس قدر محتاط ہو, کیا مجھے اور آپ کو یہ توقع ہے اگر خزانے کی چابیاں وہ لے بھی لیتے تو کیا اس میں کوئی گڑبڑ کرتے؟ لیکن نہیں, اتہام سے بھی بچنے کے لیے, اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے کہا کہ کمر پہ مار تو کھا لوں گا دنیا کے اندر, مگر اللہ کے ہاں مسئولیت کا سامنا میں نہیں کر سکتا. اس سے بڑھ کر کون امین ہو سکتا ہے جو لوگوں اور دنیا کے اندر بادشاہ کے خزانوں کی چابیاں قبول نہ کرے اور اپنے آپ کو دنیا کی مصیبت کے اندر ڈالنا پسند کر لے؟ کیا وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے سامنے اپنا کوئی قول پیش کر سکتا ہے؟ اللہ نے وسعت یہ دی, وسعت کا یہ عالم تھا. کس شخص نے آ کے کہا کہ ایک شخص ہے لا يخاف الجنہ لا يخاف النار ولا يرجو الجنہ, کہ ایک شخص ہے جو جنت کی امید نہیں رکھتا, جہنم کا خوف نہیں رکھتا, اور یحب الفتنہ, فتنے کو پسند کرتا ہے, یبغض الحق, حق کو ناپسند کرتا ہے, یصلی بلا رکوع و سجود, نماز صلاۃ ادا کرتا ہے بغیر رکوع اور سجود کے. بھلا یہ شخص کیسا ہے؟ امام اعظم کے پاس یہ سوال آیا, وَيَشْهَدُ بِمَا لَا يَرَى, اور شہادت اس بات کی دیتا ہے جو دیکھا ہی نہیں اس نے. تو شاگردوں نے کہا یہ تو علامات ہیں کفر کی. امام اعظم نے فرمایا نہیں, یہ علامات کفر کی نہیں, یہ اللہ کے ولیوں میں سے بڑا ولی ہے. میں کیسے؟ علامات تو یہ اچھی نہیں. فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں, جو یہ کہا جا رہا ہے کہ لا یرجو الجنہ ولا یخاف النار, کہ وہ جنت کی امید نہیں رکھتا, جہنم کا ڈر نہیں رکھتا, وہ جنت کی نہیں, وہ جنت کے رب کی امید رکھتا ہے, اور وہ جہنم سے نہیں, جہنم کے رب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے. اور یشہد بما لا یرا, جو چیز اس نے دیکھی نہیں اس کی گواہی کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے بغیر معبود نہیں, اس کو کسی نے نہیں دیکھا.
जन्नत की गवाही देता है उसको किसी ने नहीं देखा, जहन्नम की गवाही देता है उसको किसी ने नहीं देखा, ये मुराद है। याकुलुल मैता, और जो ये अलामत कि वो मुर्दार खाता है, वो मछली खाता है जिसको अल्लाह के रसूल ने हलाल करार दिया है। और युबगिजुल हक, जो तुम कह रहे हो कि वो हक को नापसंद करता है, वो हक से मुराद मौत है। मौत को एक इंसान होने की हैसियत से कोशिश करता है कि उससे दूर भागे। युहिब्बुल फितना, फितने को पसंद करता है। फितने से मुराद औलाद और माल है, जो हर इंसान के लिए उसके अंदर कशिश है। और एक और लफ्ज़ था युसद्दिकुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की तस्दीक करता है। फरमाया वो ये तस्दीक करता है, कुरान कहता है क़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै व क़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, कि यहूद ये कहते हैं कि नसारा किसी चीज पर नहीं, और नसारा ये कहते हैं यहूद किसी चीज पर नहीं। इस मामले में उनकी तस्दीक करता है, न यहूद हक पर हैं न नसारा हक पर हैं। हक पर है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है और आपकी उम्मत है, आपका छोड़ा हुआ दीन है, ये मुराद है। तो जो इस कदर मोहतात हो दीन के मामले में और किसी शख्स पर फतवा लगाने के मामले में कि अगर उसके अंदर कोई भी आसार हैं या तावील हो सकती है कि वो इस्लाम के दायरे के अंदर रहे, उस शख्स के मुताल्लिक ये ज़हन देना और ये सोच देना कि जनाब अल्लाह के रसूल तो ये फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं, ये इंतहाई नादानी है, ये नादान है। और फिर एक बात करके मैं ख़त्म करता हूँ। दुनिया के बादशाहों को आपने देखा, बड़े बड़े महल्लात बनाते हैं, बड़ी बड़ी आसार छोड़ के जाते हैं। कुर्बान जाऊं इमाम अबू हनीफा पर, ये बादशाहों के आसार ख़त्म हो जाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो अमल छोड़ के गए, जो तहकीक छोड़ के गए, जो रिसर्च छोड़ के गए, आज मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक मुसलमान जो इमाम अबू हनीफा को फॉलो कर रहा है, वो जब वुजू कर रहा है तो इमाम अबू हनीफा की रिसर्च के मुताबिक कर रहा है, वो जब हाथ उठा रहा है तो देख रहा है कि इमाम अबू हनीफा ने कैसे किया। मैं कुर्बान जाऊं इमाम अबू हनीफा, आज तू मौजूद नहीं, सदियों से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों मुसलमान जो तूने तहकीक करके हमें सबक दिया कि अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है, आज वो सबक जिंदा है और क़यामत तक तेरा दिया हुआ सबक जिंदा रहेगा। तू हमारा बादशाहों से बढ़कर बादशाह है, तू हमारा इमामों से बढ़कर इमाम है। तुझको इमाम आजम न कहें तो और कौन है जिसको इमाम आजम कहा जाए। तो यही इमाम आजम हैं जो मेरी भी आपकी मोहब्बतों के मर्जा हैं। और ये मेरा फर्ज है कि जिसकी तहकीक ने आज तक उलमा को इस पर कायम रखे हुए है कि जो वो तहकीक करके गया वो मबनी बर सदाकत थी, वो वो ऐन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। अल्लाह ताला मुझे भी आपको इमाम आज़म के साथ वो मोहब्बत और वो ताल्लुक़ नसीब फरमाए और क़यामत के दिन मेरा और आपका हशर इमाम आज़म के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे हो और हौज़ कौसर पर हम सब का इज्तिमा हो। मैं दावत दूंगा मौलाना इलियास घुमन साहब को, जिन्होंने अपनी जवानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़्ह और तहकीक की हक्कानियत को साबित करने में सर्फ की है। और ये आज के जदीद अंदाज में, जदीद दौर में, जदीद अंदाज से जो लोग शुबहात पैदा करते हैं लोगों के जहनों के अंदर, वो दरअसल ना हदीस के खादिम हैं, ना किसी और नेकी के उनसे इर्तिकाब या तवक्को की जाती है। जिस अंदाज से वो दीन को पेश करते हैं, मौलाना ने जो खिदमत सरअंजाम दी है जदीद अंदाज से मीडिया के ज़रिए, अल्लाह ताला उनकी इस काविशों को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए और मज़ीद उनको तरक्की नसीब फरमाए और हक़ को अल्लाह बोलबाला नसीब फरमाए। मैं बिला ताख़िर दावत देता हूँ हज़रत मौलाना इलियास घुमन साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ और इमाम आज़म की अज़मत पर बयान फरमाएँ। जी जी मैंने कहा इसको तो बस ख़त्म कर दें, अच्छा होगा। जी जी
بیٹھ جائیں گے، ان کو سیٹ تو کرنے دو نا، تو آپ مجھ سے بھی جلد باز ہیں۔ اس بندے نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے محنت کی ہے۔ آپ یہاں رہ کر میڈیا کی حقانیت اور میڈیا کی ضرورت کے قائل نہیں، ہم ایک دیہات میں رہ کر اسی ضرورت کے قائل ہیں۔ یہ آپ کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ مولانا صاحب میڈیا پر آؤ، ہمیں آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ میڈیا پر آنا چاہیے۔ یہ بتاؤ علامات قیامت میں سے نہیں ہے؟ یعنی ہانگ کانگ کے ترقی یافتہ ممالک میں رہنے والوں کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ضرورت سے زیادہ تقوی کا دعویٰ نہ کیا کریں اور ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھا کریں۔ بہت سے سمجھتے پر ان کو شہرت کا شوق ہے، اس لیے ویڈیو بناتے ہیں۔ چلے میں کروں گا بات انشاءاللہ، درمیان میں آ گئی تو اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ آپریشن کیا وضاحت بہت ضروری ہے، آپریشن تو بڑے لوگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں سب سے پہلے تو اس مجلس میں بے حد مشکور اور ممنون ہوں مفتی ارشد صاحب کا اور پھر مولانا الیاس صاحب کا۔ مفتی صاحب اس لیے کہ میرے آنے کا سبب بنے ہیں، اور یہ اس لیے کہ آپ کی اور میری ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں۔ جو انسان نیکی کرے اس کا شکریہ ادا کرنا اس کا حق ہے، اس میں آدمی کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ بعض حضرات اس کو ٹی سی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ٹی سی نہیں ہے، یہ حق ہے۔ یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے کہ جب آپ کے گھر کھانا نہ ہو اور کوئی بندہ نہ، یہ اس وقت پتہ چلے جب آپ کے دروازے پر کوئی مستحق آئے، آپ اس کو دیں اور وہ شکریہ نہ کہے، تو پھر دیکھنا آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ پھر آپ نے کہنا نہیں ہم شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہتا تو کیا فرق پڑتا ہے، اتنا تو کہنا چاہیے نا شکریہ۔ تو جب تک انسان پر بیتے نا اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ اس کی ضرورت کتنی ہے اور یہ حق ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کا جو موضوع ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کے مناقب اور فضائل۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ آپ کو میری گفتگو سے اندازہ ہوگا کہ وقت بہت کم ہے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ بہت تھوڑا وقت ہے۔ آپ حضرات کے نہیں آپ 5 گھنٹے بات کرو کیا فرق پڑتا ہے، بات کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ بات کرنی کتنی مشکل ہے، اور شروع میں دعویٰ بہت آسان ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد تھکاوٹ کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے آپ اس سے اندازہ کریں، میں کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام سے زیادہ قرآن کا عاشق کون ہو سکتا ہے، لیکن دیہات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ لوگ آتے ہیں کلمہ گو، وہ تو صحابہ ہی ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی امام چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام دے دیا۔ اب امام بھی صحابی ہے، مختری بھی صحابی ہے، تو ایک یا 2 دن کچھ دنوں کے بعد وہ پھر شکایت لے کر آئے اپنے امام صاحب کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سورہ بقرہ عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا قرآن ذرا تھوڑا پڑھا کریں۔ اب بتاؤ صحابی ہے تو قرآن کا کتنا عاشق ہوگا، لیکن وہ بھی تھک جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شب جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے، تبلیغ والے کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا شب جمعہ کا اجتماع کا جواز، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہفتے میں 1 دن درس دیتے تھے۔ کسی نے کہا جی روزانہ دو، فرمایا تو محتاج ہوگے اس لیے میں 1 دن دیتا ہوں۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اور تابعین کو۔ اس لیے میں آپ سے کہہ دوں نا کہ آپ تھک جاؤ گے تو آپ اتنے بڑے متقین بننا، نہیں مولانا صاحب تسی کرو مجھے پتہ ہے تھوڑی دیر بعد آپ نے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، یہ ختم کب کرے گی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہمارے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر کی
تحقیقات اتنی وسیع ہیں کہ کئی دن میں مسلسل بھی اس موضوع پہ بولتا رہوں تو انشاءاللہ یہ علم کم نہیں ہونا انشاءاللہ۔ یہ میرا علم نہیں ہے، میرے اکابر کے، ہم تو اس کو بیان کرتے ہیں نا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میں مختصر بات کروں گا اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اس موضوع پر گفتگو کرنا کتنی ضروری ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے نعمان، والد کا نام ہے ثابت، بیٹے کا نام ہے حماد، لیکن ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ اور ان کا لقب ہے امام اعظم۔ میں ساری باتوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کرتا جاؤں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، نام نعمان ہے اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم۔ پہلی یہ بات سمجھے کہ ہم ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ جب ان کی بیٹی ہی نہیں تھی تو ابو حنیفہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خود کو حنفی کہنے والے نسبت ایک عورت کی طرف کرتے ہیں۔ نام نعمان ہے، بیٹی حنیفہ ہے، اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ کیسا مذہب ہے جس کی نسبت ہی لڑکی کی طرف ہو؟ تو جب آپ پر سوال ہوگا تو پھر آپ کو ہماری قیمت کا احساس ہونا ہے کہ یہ بیانات کتنے ضروری ہیں۔ تو سوال تو ذہن میں آ گیا نا، جب ان کی بیٹی ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہ حنیفہ نہیں، بیٹی ہے ہی نہیں، تو پھر ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے؟ اب بات سمجھیں، کنیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کنیت نسبی اور ایک ہوتی ہے کنیت وصفی۔ کنیت نسبی کا معنی جو خون کا رشتہ ہو، بیٹا یا بیٹی، اس کی وجہ سے کنیت رکھنا، یہ کنیت نسبی ہے۔ باپ کا نام عبداللہ ہے اور بیٹے کا نام ہے بالفرض عمر، تو آپ کہتے ہیں ابو عمر۔ یہ ابو عمر کیوں کہا؟ کہ اس کا خون کا رشتہ نسب سے بیٹا جو عمر پیدا ہوا ہے، یہ کنیت نسبی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے کنیت وصفی۔ وصفی کا معنی عربی زبان میں ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا، کبھی ابن کا معنی باپ ہوتا ہے، کبھی ابن کا معنی والا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں صاحب۔ کبھی ابن کا معنی باپ اور کبھی ابن کا معنی صاحب، جس کا معنی والا ہم کہتے ہیں، ابن کا معنی ہوگا والا۔ جیسے ابن، اب ابن کا معنی بیٹا ہے، لیکن ہمیشہ ابن کا معنی بیٹا نہیں ہوتا۔ ہمارے محاورات میں کہتے ہیں فلاں بندہ ابن الوقت ہے، کہتے ہیں نا ابن الوقت ہے، یہ ازمان را پتر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، اسے وقت کا بیٹا ابن الوقت کہتے ہیں۔ یہ تو معنی نہیں کہ اس کی والدہ نے وقت کے ساتھ نکاح کیا ہوا، شوہر ہے کوئی نہیں۔ ابن الوقت کا معنی زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو جس طرح ابن کا معنی ہمیشہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اسی طرح ابن کا معنی ہمیشہ حقیقی باپ نہیں ہوتا، ابن کا معنی والا ہوتا ہے۔ اسی طرح امن، ماں، امن کا معنی ہمیشہ ماں نہیں ہوتا، کبھی امن کا معنی ہوتا ہے خلاصہ، اصل، قرآن کریم میں ہن ام الکتاب، اور کبھی ہوتا ہے امن کا معنی ٹھکانہ، فامہ حاویہ، اور کبھی ہوتا ہے امن کا معنی ماں، امہ صدیقہ، تینوں قرآن کریم میں ہے۔ اب بتاؤ، امن کا معنی ہمیشہ ایک ماں ہی نہیں ہے، کبھی امن کا معنی ماں ہے، کبھی امن کا معنی اصل ہے، کبھی امن کا معنی ٹھکانہ ہے۔ اس طرح ابن کا معنی ہمیشہ بیٹا نہیں ہوتا، تو ابن کا معنی بھی ہمیشہ بیٹا نہیں ہوتا۔ حضرت امام صاحب کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ ہماری خود دلیل بناتے ہیں، پھر اس دلیل پر اعتراض کرتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حنفیوں کی دلیل بہت کمزور ہے۔ اب جن لوگوں نے ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے ان نے دلیل کیا گھڑی ہے؟ کہتے ہیں امام صاحب کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ جی ایک آدمی 4 بیویاں کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 خامد کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ نہ اللہ، یہ من گھڑت مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے مخالفین نے اعتراض کرنے کے لیے ایک دلیل گھڑی ہے۔ تو کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بیٹی وہاں موجود تھی، تو امام صاحب گھر آئے تو پریشان ہو گئے۔ بیٹی نے پوچھا ابا جی آج آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہیں فرمایا مسئلہ بڑا اہم کسی نے پوچھا ہے تو جواب میں تلاش کروں، فکر مند ہوں۔ اس نے کہا جی جواب میں دیتی ہوں، لیکن میری شرط یہ کہ آپ کو نیت ابو حنیفہ رکھیں۔ یہ ہے نہیں دلیل، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ واقعہ غلط ہے، لیکن لوگوں نے بنایا ہے ہمارے اوپر ہماری دلیل کو توڑنے کے لیے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کیا جواب ہے؟ تو اس نے کہا اس عورت سے کہو کہ ایک گلاس میں 4 بکریوں کا دودھ لے کر آئے، ایک گلاس میں تھوڑا تھوڑا لے کر آ گئی۔ اب اس نے کہا اس میں ہر بکری کا دودھ الگ کرو۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں کر سکتی۔
تو اس نے کہا جب ایک عورت کے 4 شوہر ہوں گے تو اولاد کس کی ہوگی، آپ کیسے فیصلہ کر سکتی ہو؟ تو عورت کو بات سمجھ آ گئی، تو اس دن سے امام صاحب کی نیت ابو حنیفہ ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ بنایا ہے ہمارے اوپر بات غلط مسلط کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا بھی اس واقعے کا وجود نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب کی حنیفہ کے نام پہ لڑکی ہے ہی نہیں۔ امام صاحب کی اولاد کتنی ہے؟ ایک، نام کیا ہے؟ حماد۔ اس کے علاوہ نہ کوئی بیٹی ہے نہ اس کے علاوہ کوئی بیٹا ہے، تو پھر ان کو حنیفہ کا باپ ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہا ایک ہوتی ہے کنیت نسبی اور ایک ہوتی ہے کنیت وصفی۔ پہلے کنیت وصفی کی مثالیں سن لیں تاکہ آپ کو ابو حنیفہ کا مسئلہ سمجھ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مقام اور مرتبہ کے صحابی وہ کون ہیں؟ ابو بکر تو ان کا نام نہیں ہے نا، اس لیے میں نے بات سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی علمی سطح کتنی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے کہ علماء کا کام کیا ہے۔ ان کا نام ہے عبداللہ، نام کیا ہے؟ عبداللہ بن نبی قحافہ، یہ نام ہے، لیکن کہتے ابو بکر ہیں۔ ان کا تو کوئی بیٹا بکر نہیں ہے، پھر ابو بکر کیوں کہتے؟ حضرت کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اور کہتے کیا ہیں؟ ان کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے نہ بیٹی بکر ہے، تو پھر ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ عربی زبان میں بکرن کا معنی ہوتا ہے پہل، جو درخت پہ سب سے پہلا پھل آئے اسے عربی زبان میں کہتے ہیں بکور، یہ پہلا پھل ہے۔ اور یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک عورت شادی شدہ ہوتی ہے، غیر شادی شدہ ہوتی ہے، شادی شدہ کہتے ہیں سیبہ اور غیر شادی شدہ کو باکرہ۔ جس کے بار پہلی بار خامن جائے، پہلے اس کے پاس خامن نہ گیا ہو، اسے کہتے ہیں باکرہ۔ یہ مسائل ہیں، اس میں جھجکا نہ کرو۔ ہماری قوم کا المیہ کیا ہے؟ بلیو پرنٹ فلم دیکھ لے تو نہیں شرم آتی، نہ ہنسے نہیں، میں ہنسانے والا مولوی نہیں ہوں، لطیفہ گو نہیں ہوں، میں بات سمجھاتا ہوں۔ بلیو پرنٹ فلم دیکھ لیں تو شرم نہیں آتی، اور مولوی ممبر رسول پہ حوروں کا تذکرہ کرے، کہتے ہیں کیسا مولوی ہے؟ لے موڑے بیٹھے ہیں تو حوراں دی گلاں کردا پیا، عورتاں بیان بیٹھی ہیں، حوروں کا تذکرہ چھڑا ہوا ہے۔ بھئی حوروں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور کیوں کیا؟ بتانے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟ تو پھر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ روزانہ کرتے ہیں، اور جو کرنا چاہیے اسے شرم آتی ہے۔ میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو تعجب نہ ہو کہ مولانا صاحب کیسی مثالیں دے رہے ہیں، حقائق ہمیں بتانے چاہیے۔ تو بکرن کا معنی ہے پہل۔ حضرت عبداللہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے بالغ آزاد مردوں میں کلمہ پڑھنے والے حضرت صدیق ہیں، تو ابو بکر کا معنی اسلام لانے میں پہل کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ساری مطلقہ یا بیوہ ہیں، اور ایسی عورت جو نہ مطلقہ نہ بیوہ، ایسی بچی جس نے پیغمبر کی خدمت میں سب سے پہلے دی ہے، اس کا نام صدیق ہے۔ تو ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا ہے تو جس نے سب سے پہلے سارا مال دیا ہے اسے کہتے ہیں ابو بکر، پہل کرنے والا۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے معراج کے لیے گئے ہیں اور پھر واپس تشریف لائے ہیں، جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے اسے کہتے ہیں ابو بکر، پہل کرنے والا۔ جب حضور مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو پیغمبر کے ساتھ جس نے ہجرت سب سے پہلے کی ہے اسے کہتے ہیں ابو بکر، پہل کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں جو سب سے پہلے عرش چھت کے نیچے کھڑا ہے اور پہرا دے رہا ہے، اس کا وہ ہے ابو بکر، پہل کرنے والا۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے ہیں تو حضور کے مصلی کا پہلا امام ابو بکر ہے، پہل کرنے والا۔ نبی دنیا سے گئے ہیں تو پہلا خلیفہ نبی کے ممبر اور نبی کے مصلی کا وارث ابو بکر، پہل کرنے والا۔ حضور دنیا سے قبر میں گئے ہیں، نبی کے ساتھ سب سے پہلے قبر بنانے والا ابو بکر، پہل کرنے والا۔ حضور قیامت کو اٹھے میں سب سے پہلے حضور کے ساتھ اٹھنے والا ابو بکر، پہل کرنے والا۔ حضور جنت میں جائیں گے تو امت میں سب سے پہلے حضور کے ساتھ جنت میں جانے والا ابو بکر، پہل کرنے والا۔ اب بتاؤ ابو بکر کا معنی بکر کا باپ ہے یا پہل والا ہے؟ اب ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں، حنیفہ والا ہے۔ وہ حنیفہ کیا ہے میں وہ سمجھاؤں گا، لیکن پہلے ابو حنیفہ کا معنی سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے مسکین تھے، بڑے غریب تھے، بکریاں چراتے تھے، حضور کی صحبت میں کئی سال گزارے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ وہ کون ہے بتاؤ؟ ابو ہریرہ تو نام نہیں تھا نا، نام تھا عبد الرحمن بن صخرہ۔
اور کہتے کیا ہیں ابو ہریرہ. اب ابو ہریرہ کیا ہے؟ ہرۃن عربی زبان میں کہتے ہیں بلی کو، اور ہریرہ کہتے ہیں بلونگڑی کو، بلی کا بچہ. بلی کے بچے کہتے ہیں ہریرہ، چھوٹی سی بلی. ان کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی ہریرہ ان کی بیٹی کا نام تھا، یہ بلی کے باپ تھوڑی تھے. اب ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے ہیں، ان کے یہاں یہ بلی تھی ان کے بازو میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ. یہ ایسا لفظ دنیا کو پسند آیا. آج لوگ نام نہیں جانتے، ابو ہریرہ کے لفظ کو جانتے. یہ پیغمبر کے لفظ ہیں نا. بعض الفاظ حضور پاک زبان سے کسی صحابی کے لیے فرما دیتے نا تو اس کا دل کرتا تھا کہ لوگ میرا نام نہ لیں، اسی سے پکاریں جو حضور نے فرمایا. عشق پیغمبر سے اگر کسی نے کیا ہے نا تو وہ صحابہ ہے. بس باقی تو اس کا کسی کو حصہ ہی مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن نبوت کے ساتھ عشق کا خدا کی قسم حق ادا کیا تو پیغمبر کے صحابہ نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ. اب سفینہ تو نام نہیں ہے، سفینہ تو کہتے ہیں یہ بحری بھیڑے کشتی کو. سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بوجھ بہت اٹھا لیتے تھے. ایک غزوے میں تھے تو بھئی سامان اکٹھا کرو، انہوں نے کہا حضور سارا کپڑے میں ڈالے میں اٹھا لیتا ہوں، تو حضور نے فرمایا ہمارا سفینہ ہے. اس دن سے نام ہی سفینہ پڑ گیا، اصل نام کو جانتے کوئی نہیں. کتابوں میں تو لکھا ہے لیکن عوام میں شہرت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے خامند کا نام کیا تھا؟ حضرت علی، جن کا کنیت ہے ابو تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو، کہ ان کے بیٹے کسی کا نام تراب نہیں ہے، کسی بیٹی کا نام تراب نہیں ہے. پہلے بیٹے کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، تیسرے کا نام، بس علم ختم ہو گیا. ان پڑھ ایسی ہے نا، تسی تو پڑھے لکھے ہو نا، اپنا علم دیکھو اور ہمیں ان پڑھ کہتے ہو، پھر سوچا کرو کہ ہم کن کو ان پڑھ کہتے ہیں. یقین کریں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے جب لوگ علماء کو ان پڑھ کہتے ہیں. اس لیے میں ایسی ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کتنے صاحب علم ہیں اور آپ کا نالج کتنا وسیع ہے. یہ باتیں سمجھانی چاہیے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے سمجھانا. جب آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی نا کہ آپ کے علماء عالم ہیں اور آپ کچھ نہیں ہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں. قسم سے بڑی بات کیا ہے؟ گمراہی کب ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب نے درس نظامی کیا، ٹھیک ہے مولانا نے کیا، ٹھیک ہے کیا ہے، لیکن میں بھی ان پڑھ تو نہیں ہوں، بیوقوف تو نہیں ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ایم اے کیا ہے. مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور بیان کافی علمی اور مشکل تھا. حضرت جب بیان سے فارغ ہوئے عوام کو سمجھ نہیں آیا تو ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے اسٹیج پہ، انہوں نے کہا حضرت آپ نے اتنا مشکل بیان فرمایا کہ عوام کو سمجھ نہیں آیا، ایسا بیان کرنے کا کیا فائدہ عوام میں؟ حضرت فرمان لگے سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. اس نے کہا جی ہمیں تو یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا بیان سمجھ آ گیا ان کو تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کا جملہ بھی سمجھ نہیں آیا. حکیم الامت ہے نا وہ تو، حکیم الامت. حضرت تھانی فرمانے لگے اگر اس عوام کو آج کا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا کہ ان کو میرا مسئلہ سمجھ آ گیا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. کیا مطلب؟ اب یہ گمراہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ ان کا ذہن بن گیا ہے کہ مولوی اشرف علی اتنا بڑا عالم ہے، ہم اس کا بیان سمجھ بھی نہیں سکتے. اب یہ دائیں بائیں نہیں جائیں گے، ان کے علم ہے کہ ہمارا مولوی بہت بڑا مولوی ہے. یہ جاتے کب ہیں؟ آخر جی ذاکر نائک مذہبی اسکالر ہے، معمولی بات تو نہیں ہے، ہزارہ بندے ان کو سنتے ہیں. اب کیسی بات مولوی صاحب کرتے ہیں؟ اب یہ گمراہی کے دروازے شروع ہو رہے ہیں. جاوید احمد حامدی کوئی چھوٹا آدمی ہے، دیکھو نظریاتی کونسل کے میں رکن ہے اور بڑے بڑے یونیورسٹی کے ڈین اس کے شاگرد ہیں، تو کوئی چھوٹا بندہ ہے. تو اب یہ گمراہی کے دروازے شروع ہو رہے ہیں. اور جب آپ کا ذہن بن جائے کہ جو ہمارے پاس عالم ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں ہے، گمراہ ہوں گے؟ نہیں ہوں. میں ساتھیوں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ جی فلاں ملک ہے ایجادات میں بہت آگے نکل گیا ہے، بہت نکل گیا ہے، بڑی ترقی کر رہی ہے، مسلمان بہت پیچھے رہ گیا. مولوی صاحب وہ چاند تے پڑ گئے نے، لوٹے تے استنجے دیاں گلاں کر دیو، کچھ اگے بھی ودو. میں نے کہا وہ چاند پر گئے ہیں اور ہمارا چاند عرش پر گیا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ چاند پر گئے اور ہمارا چاند اتنی ترقی کی مثال کو دے سکتا ہے؟ دنیا کی تیز رفتار سواری ہم چیلنج سے کہتے ہیں کوئی ترقی یافتہ ملک بتائے ان کا جہاز کتنا جاتا ہے. ٹھیک ہے آواز سے اتنے گنے تیز چلتا ہوگا، ہم نے مان لیا، لیکن ہمارے حضور جس سواری پر گئے ہیں نا اسے کیا کہتے ہیں؟ براق. رفتار کتنی ہے؟ جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے. ایسی ترقی کسی نے کی ہے؟ تو پھر آپ دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ پھر کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ اپنی ترقی بتاؤ بھئی ہم کون ہیں،
ہم کہاں تک پہنچے ہیں، تم نہیں پہنچ سکتے جہاں تک ہم پہنچے ہیں، یہ باتیں بتایا کرو۔ ہر بندہ چاند پہ گیا ہے یا ان کے 2-4 بندے گئے ہیں؟ ہر بندہ تو نہیں گیا نا، ان کے 2-4 گئے ہیں نا، تو ہر بندہ عرش پہ تھوڑا جائے گا۔ ہم جس کے مرید ہیں وہ گیا ہے، ہم جس کے امتی ہیں وہ گیا ہے، تو بڑوں نے جانا ہے، سب نے تھوڑی جانا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی مثال پیش کرے، کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اس سے اگلا جملہ کہتا ہوں، اللہ کرے آپ کے ایمان کو جوش ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں فلاں چاند پہ گیا ہے، میں کہتا ہوں ہم جس کی امتی ہے چاند اس کے پاس آیا ہے۔ چاند پہ جانا آسان ہے، چاند کو ٹکڑے کر کے بلانا بہت مشکل ہے۔ ہمارے پیغمبر نے یہ کچھ کیا ہے، اب تو ہمارا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر آپ کیوں دل چھوٹا کرتے؟ کبھی لباس خراب ہو رہا ہے، کبھی شکلیں بگاڑی جا رہی ہیں، کیوں فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اور بابا کچھ حیا کرو۔ کس نبی کا لباس ہے ہمارا، کس پیغمبر کے چہرہ ہمارا، ہمیں چہرہ بدلنا چاہیے، کیسی بات کرتے ہیں؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ فیصلے کرو کہ ہم چہرہ حضور والا بنائیں گے۔ نیت کرتے ہو کہ نہیں؟ نیت تو کرو نا۔ جن کی داڑھی ہے وہ کہتا ہے عرفان انشاءاللہ، تو اور کتنی کی داڑھی لمبی کرنی ہے؟ انشاءاللہ اتنی کافی ہے، ہم تو ہیں ہی مٹھی والے۔ ہم داڑھی کتنی رکھتے ہیں؟ مٹھی داڑھی سنت ہے، مٹھی سے بات تینوں طرف سے بال لینا یہ بھی سنت ہے، کبھی دھوکے میں نہ پڑنا۔ مٹھی سے بڑی داڑھی کی گنجائش ہے، لیکن مستحب اور مسنون داڑھی مٹھی ہے۔ وہ تو پھر دلائل کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے نا، ہم تو صحیح بخاری پڑھتے ہیں، دائیں بائیں ہم بھی اتنی جلدی نہیں جاتے، اگلے کا روب توڑتے ہیں بھی، جو تجھے مان ہے نا اس کتابوں کے اندر ہمارے مسئلے موجود ہیں۔ خیر بات لمبی نہ ہو، میں صرف یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کے بیٹے حسن، اس کے بعد حسین، اس کے بعد محسن، حضرت علی کے 3 بیٹے رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن کہتے ہیں ابو تراب۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حضور نے پوچھا کیا نام رکھے، کہا جی حرب، فرمایا نہیں نام حسن رکھو۔ حرب کا معنی جنگ ہے، حسن کا معنی سلو ہے، نام کا بیٹا اثر ہوتا ہے، نام بدلو۔ حضرت علی نے نام بدلا تو حضرت حسن کے ذریعے 2 فوجیں حضرت علی اور معاویہ کی، اللہ کے نبی 2 فوجیں حضرت حسن نے سلو کرائی۔ اب دیکھو نبی نے نام حرب بدل کے حسن رکھا نا، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جنگ جو نہیں، یہ سلو والے بنے۔ تو نام رکھا کرو، نام کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرات اس پر غور نہیں کرتے، اور اگر کوئی کسی کا ارادہ کرے بھی نا تو نام پوچھ لیتے ہیں اپنی نانی سے، ماں نہ پوچھ لیتے ہیں ہم سے۔ میں تو مانا نہیں بتاتا، میرا مزاج ہے، اس کو آپ غلط سمجھیں یا ٹھیک سمجھیں، آپ میرے ذوق کے پابند نہیں ہیں تو میں آپ کے ذوق کا پابند نہیں ہوں، آپ میرے پابند نہیں تو میں بھی آپ کا پابند نہیں ہوں نا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو پابندی، تو پابندی کر، کیوں بھائی؟ ہم آپ کے امام ہیں، آپ کی مقتدی تو نہیں ہے، ہم ڈبے نہیں، ہم انجن ہیں، آپ نے ہمیں نہیں چلانا، ہم نے آپ کو چلانا۔ اس لیے آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ میرا 1000 بیان بھی سنیں گے نا، 1000 بیان بھی، تو کسی بیان میں بھی میں نہیں کہتا بھی سبحان اللہ کو دروشی اونچی آواز سے پڑھو، قریب آ جاؤ، اٹھ کے جانا نہیں نا بھائی، میں کہتا ہوں آپ نے ہمیں نہیں چلانا، ہم نے آپ کو چلانا۔ نہیں سمجھے؟ نعت خان کہتے ہیں بھی آپ نے سبحان اللہ کہنا تو میں نے چلنا ہے، بھائی آپ نے چلانا ہے یا میں نے چلانا ہے؟ جی میں بولتا رہوں تو آپ بیٹھے ہیں، میں چپ ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے چپ ہونے سے نہیں، میرے چپ ہونے سے نقصان ہونے نا۔ ہم ایک جلسے پر تھے، مجھ سے پہلے ایک بزرگ ایسے تھے، تو بھائی اونچی آواز سے کو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کو، اور اونچی آواز سے کو، یہ ہماری خوراک ہے۔ جب میری باری آئی نا تو میں نے کہا اب اس کو روٹی نہ کھلانا، مجھے کھلانا، یہ نے تو اپنی خوراک کھا لی ہے نا، یہ فرشتہ ہے، اس کی سبحان اللہ خوراک ہے، میں بشر ہوں، میری خوراک ہے بکرا، دیسی گھی میں پکا کر کھلاؤ، اس نے اپنی خوراک کھا لی۔ پھر بعد میں ہمارے نعت خان کہتے ہیں مولوی صاحب یار تو آئندہ گلہ نہ کریا کرتے، میں تو میرے ہوندے نہ کریا کرو نا، میری ذمہ داری ہے غلط بات کی اصلاح کرنا، ہماری ذمہ داری ہے، تو آپ نہ ایسی باتیں کرو۔ پھر اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کی خدمت کر رہے ہیں، بھائی نماز والا دروشی پڑھیں، کہتے ہیں نا نماز والا، جلسے میں کہتے ہیں نماز والا دروشی پڑھیں، میں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں، کہا نہیں، تو میں نے کہا نماز والا درود کیوں مجبور کرتے ہیں ان کو؟ بھائی درود شریف کا کوئی ایک صیغہ ہے، جب درود شریف کئی ہیں احادیث میں تو آپ نماز والا ان سے کیوں پڑھاتے ہیں؟ اچھا بعض جب کر کہتا ہے بھی آپ نے آمین اونچی آواز سے، لوگ کہتے ہیں اونچی آواز سے آمین، پھر سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کی خدمت کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں جب نماز ہو تو آمین آہستہ کہنی ہے، جب بیان ہو تو اونچی کہنی ہے۔ میں نے کہا یہ تفریق کس نے کی ہے؟ آمین آہستہ ہے، نماز ہو تو پھر بھی آہستہ ہے، دعا تو پھر بھی آہستہ ہے، ہماری تو بنیاد ہی آمین کی آہستہ ہے، یہ تو نے تفریق کیسے کر دی؟ تو میں نے کہا ایسی غلط باتیں کہنی ہو نا تو مجھے سٹیج پہ نہ لایا کرو،
جب میں نہیں سنوں گا تو تردید میرے ذمہ نہیں، جب سن لوں گا تو پھر میرے ذمہ ہے۔ صحیح بات کہہ رہی، میں نے کو آپ کی عزت نفس کو توڑا نہیں ہے، لیکن مسائل سمجھانا بہت ضروری ہے۔ چلیں، میں خیر یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کا نام یہ خالہ نے رکھ دیا ہے، اس کا معنی بتاؤ۔ میں کہتا ہوں جس خالہ نہ رکھے معنی ادھر کو پوچھو، میں آپ کا نوکر ہوں، نام خالہ رکھے معنی میں بتاؤں۔ اگر ہم سے عقیدت ہے، ہمیں عالم سمجھتے ہیں، ہم سے معنی نہ پوچھیں، ہم سے نام پوچھیں کہ جی میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے نام کیا رکھو، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے نام کیا رکھو۔ نام خالہ سے پوچھ کے معنی ہم سے پوچھنا، اس کا معنی کہ تیرے دل میں میری عقیدت نہیں ہے۔ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ یہ معنی کوئی ہندو بھی جانتا ہے نا تو اس کے پاس چلا جائے گا، یار مجھے معنی تے دس دے۔ اگر ہمیں عالم سمجھتے ہو تو پھر ہم سے معنی نہیں پوچھو، ہم سے نام پوچھو۔ کوئی بات سمجھ لیں، اور یہ نام حق ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھا ہے، حضرت عمر کی خدمت میں ایک بابا جی تشریف لائے، نوجوان بیٹا ساتھ ہے، کہا امیر المومنین یہ میری بات نہیں مانتا، آپ اس کو سمجھائیں، تھوڑی سی اس کی ٹھکائی کریں۔ حضرت عمر نے پوچھا تیرا باپ ٹھیک کہتا ہے؟ کہا جی ٹھیک کہتا ہے، نہ میں خدمت کرتا ہوں نہ بات مانتا ہوں، نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے فرمایا لاؤ بھی دورا، اس نے بات تو مان لی ہے، اعتراف جرم کیا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین میری بات بھی سن لیں، پھر آپ اگر میں حقدار ہوں مجھے آپ سزا دیں۔ فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین یہ بات تو ٹھیک ہے کہ والدین کے اولاد پر حق ہوتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ اولاد کا بھی والدین پر حق ہوتا ہے یا نہیں؟ فرمایا پہلے اولاد کا حق ہے پھر والدین کا حق ہے۔ اس نے کہا جی اولاد کا حق کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نیک عورت سے شادی کرے تاکہ بیوی نیک ہوگی تو ماں نیک ہوگی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو نام اچھا رکھے، نام کا ذات پہ اثر پڑتا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم دے تاکہ بچہ نیک ہو جائے۔ اس نے کہا جی میرے ابا جی سے پوچھ لو، ان پوچھے نے بیاہ کیتے اس کو جوانی کا جوش چڑھا ہوتا ہے نا، زندگی میں نے گزارنی ہے کہ آپ نے گزارنی ہے، میری لائف میں آپ دخل لیتے ہیں، میرے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، کس نے اختیار دیا آپ کو؟ اب دیکھیں اپنی خواہشات کی شادی ہو رہی ہے، یہ نہیں سوچ رہا کس نے کل کو ماں بننا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو پنجابی اکثر سمجھتے ہیں نا، ہماری زبان میں کہتے ہیں ماں ادلی ہوئے تو تی ادل دیے، نہیں سمجھے؟ ماں لو میرج کر کے آئے نا تو بیٹی نے لو میرج کرنی ہے، اور لو میرج سے والدین کو کیا تکلیف ہوتی ہے تب ہوگا جب تمہاری بیٹی کرے گی۔ ابھی نہیں تجھے سمجھ، ابھی تو جوانی کی جذبات ہے نا، جب بیٹی لو میرج کرے گی نا اور تو بند کمرے میں روئے گا پھر تجھے سمجھ آئے گا کہ کسی کی بیٹی چھیننے پر ہوتا گیا ہے۔ کچھ غیرت کرو، غیرت، کچھ غیرت ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو خواہشات میں برباد نہ کرو، اس کو خواہشات میں برباد نہ کرو۔ جنت ہماری ہے، جنت میں انشاءاللہ سب کچھ ہوگا، کھلی اللہ پاک کتنا کچھ دیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خیر حضرت عمر نے فرمایا ہاں بھائی بتا۔ اس نے کہا جی میرا بیٹا ٹھیک کہتا ہے، میں نے فلاں عورت سے شادی کی ہے، وہ نیک نہیں ہے تو اس کی ماں بھی نیک نہیں ہے۔ اور اس نے کہا جب پیدا ہوا تو میں نام اس کا جول رکھا۔ جول کہتے ہیں گٹر اور پخانے کے گندے کیڑے کو۔ فرمایا جب تو نام یہ رکھا ہے تو پھر یہ کام کیا کرے گا؟ انہوں مدرسے کے لے آئی؟ کہا جی نہیں۔ تو فرمایا تیرے پاؤں کیسے دبائے گا؟ جب اس نے شروع ABC سے کرنا ہے، اس میں پاؤں دبانے کا باپ کا آپشن ہے ہی نہیں، کیسے دبائے گا؟ آپ نے شروع ABC سے کرنا ہے۔ ہمیں یاد ہے علامہ خالد محمود صاحب تھے، فرماتے ہیں مجھے کسی نے انگلینڈ میں پوچھا کہ غیرت کے لیے انگریزی لفظ کیا ہے؟ میں تھوڑی دیر سوچا تو پھر میں نے کہا ہمارا غیرت نہیں تو لفظ کہاں سے ہوگا؟ ہم اس لیے گزارش کرتے ہیں اپنی اولاد کو آپ پڑھائیں، لیکن ترتیب ذہن نشین فرما لیں۔ الف با تا سا پہلے یہ پڑھائیں، پھر الف بے تے سے، پھر ABC۔ میں نے ABC کی مخالفت کی ہے؟ پہلے الف با تا، پھر الف بے تے سے، پھر الف با تا پہلے پڑھا لیں عربی قرآن پڑھا لیں، الف بے تے پھر اپنی زبان پڑھا لیں، ABC پھر انٹرنیشنل زبانیں پڑھا لیں، ہماری ضرورت ہے، ہم نے کب انکار کیا؟ لیکن ترتیب خراب نہ کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ دنیا میں 1000 حافظ اکٹھے کریں اور پھر ان کے والدین سے پوچھیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی عزت کرتا ہے کہ نہیں۔ پھر 1000 یونیورسٹی کے ڈاکٹر جمع کریں اور ان سے پوچھیں جب آپ سوتے ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دباتے ہیں کہ نہیں، جو جواب آئے اس کے مطابق نتیجہ آپ خود نکالیں، فیصلے خود کر لیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ اگر آپ نے بڑھاپے میں اولاد سے خدمت لینی ہے نا تو پھر ان کو خدمت والا دین سمجھاؤ۔ چلیں میں نے اس کی بات پھر لمبی ہوگی۔ حضرت علی کے بیٹے حسن ہیں، حسین ہیں، محسن ہیں،
حضرت علی کہتے ہیں ابو تراب، تراب تو کہتے ہیں مٹی کو، حضرت علی کی نہ بیٹی تراب ہے نہ بیٹا تراب ہے۔ پھر ابو تراب کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے گھر گئے اور زہرا سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا جی گھر میں تو نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قمیص اتاری اور مسجد نبی میں لیٹے تھے اور مٹی آپ کے جسم کو لگ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، مٹی کے باپ اٹھ جا یا مٹی والے اٹھ جا۔ تو جس طرح نام صدیق ہے کہتے ابو بکر ہیں پہل کرنے والا، نام عبد الرحمن ہے کہتے ابو ہریرہ بلی کے بچے والا، نام علی کہتے ابو تراب ہے مٹی والا، نام نعمان ہے کہتے ابو حنیفہ حنیفہ والا، حنیفہ۔ اور حنیفہ والا کیوں کہتے ہیں؟ اب ذرا اس کو بات سمجھیں، حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بطور وصف کے لفظ حنیف استعمال کیا ہے۔ ابراہیم واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف اسے کہتے ہیں جو باطل سے بالکل الگ ہو، جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو، اہل حق کو حنیف کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حنیفہ ابو حنیفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے صاف ستھرا دین لکھوایا، صاف ستھرا دین امت کو دیا۔ جو باطل نے شبہات پیش کیے ان شبہات کو صاف کر کے امام اعظم ابو حنیفہ نے خالص دین امت کو لکھوا کے دیا ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی ہے خالص دین لکھوا کر امت کو دینے والا۔ میرے ایک آپ سے مشورہ ہے کہ آپ سارے دیکھ لو، ایک ساتھی آیا ہے، سارے دیکھ لو نا۔ میری عادت ہے بیانات میں میں اپنے سامعین کو تکلیف نہیں دیتا۔ اب کان ادھر ہے آنکھ ادھر ہے تو اب تو تکلیف کیوں دی؟ بھائی کان بھی ادھر ہے آنکھ بھی ادھر ہے، فارغ ہو گئے، اب کان آنکھ ادھر کرو تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ یہ ترتیب غلط ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی اور بندہ ہے آپ کا دیکھنے کو دل کرے تو آپ انگلی ایک بندہ کھڑی کر دے، میں سمجھوں گا کہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک صاحب اور آگے، اب بتائیں شروع کر دوں؟ میں نے آپ کو بات سمجھانی، وقت ضائع آپ نے نہیں کرنا۔ ہر بندے کی طبیعت ہے نا، ہماری طبیعت ہے، میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ہماری زندگی تھوڑی ہے، کام بہت کرنا ہے۔ جب تھوڑی زندگی میں زیادہ کام کرنا ہو پھر وقت ضائع نہیں کرتا، اس لیے میں آپ کا وقت ضائع، میں کہتا ہوں جتنی دیر آپ بیٹھے اتنی دیر سنیں، جب سننے کا عمل ختم ہو جائے پھر اپنے گھروں کو جائیں، آرام فرمائے، نہ بلا وجہ خود جاگیں نہ بلا وجہ ہمیں جگائیں۔ بس توفیق اللہ دے، صبح تہجد پڑھیں، ہم وقت پہ سو جائیں گے ہم بھی پڑھ لیں گے، دیر سے اٹھیں گے سوئیں گے تو آپ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، میں بھی نہیں پڑھ سکوں گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ جتنا بیان سننا ہے سن لیں، اس کے بعد آرام کریں اور صبح تہجد کریں، تلاوت کریں، اذکار کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، اس کا کیا مطلب؟ دین خالص لکھوانے والے۔ اس امت میں سب سے پہلے جس نے دین لکھوایا ہے یہ شخص ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ بات ہے کس کی؟ شافعی المسلک، حنفی کی نہیں، شافعی۔ امام سیوطی فرما رہے ہیں انہو من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ، جس نے سب سے پہلے ترتیب بار دین کو لکھوا دیا، یہ امت میں سب سے پہلا شخص ابو حنیفہ ہے۔ اور ان کا دین لکھوانے کا واقعہ بھی ایک بہت عجیب ہے۔ حضرت امام صاحب کے مناقب میں لکھا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی، آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں قبر پہ گیا ہوں اور آپ کی قبر اطہر سے جسم مبارک کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں اور میں نے ان ہڈیوں کو جمع کیا۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم محفوظ ہے، اور یہ کیا ہوا کہ ہڈیاں بکھری پڑی، یہ کیا ہوا؟ خواب ہوئی۔ اب یہ خواب تھی نا، تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، جیسی خواب ہو اس طرح کی تعبیر ہونا، یہ معبر سمجھتا ہے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے کبھی آپ میں سے کسی کو خواب آئے تو ہر بندے کو خواب نہ بتائیں۔ حدیث پاک میں خواب بتائیں حبیب کو یا لبیب کو۔ حبیب کہتے ہیں دوست کو، لبیب کہتے ہیں عقل مند کو، اور اگر حبیب اور لبیب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ نا حبیباً او لبیباً، یہ معنیت الخلوب ہے، اس کو مولوی سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے، اور مولوی میں سے ہر بندہ نہیں سمجھے گا، کوئی سمجھے گا کہ معنیت الخلوب کیا ہوتا ہے، معنیت الجمع کیا ہوتا ہے۔ یا حبیب کو دکھاؤ یا لبیب کو دکھاؤ، دوست ہو اور یا عقل مند اس کو۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے خواب آسمان اور دیکھنے والے کے درمیان معلق ہوتی ہے، جیسا معبر تعبیر دیتا ہے ویسی ہی خواب کی تعبیر صادق ہوتی ہے۔
حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے خواب بیان کی کہ جی میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے زمین سے۔ حضرت فرمان لگے جا کر جلدی اپنا سامان باہر نکال لو، تمہارا مکان گرنے والا ہے۔ سامان باہر نکالا، مکان گر گیا۔ 6 مہینے بعد ایک شخص آیا، شاگرد بیٹھے ہیں، وہی خواب بیان کی، میں نے خواب دیکھی ہے میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے۔ فرمایا جگہ کھودو، نیچے خزانہ ہے۔ جگہ کھودی، خزانہ نکل آیا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی خواب ایک ہے، تعبیریں دو ہیں۔ فرمانے لگے خواب کی تعبیر میں موسم کو دخل ہوتا ہے۔ پہلے نے خواب گرمی میں دیکھی تھی، اس نے سردی میں دیکھی ہے۔ گرمی میں آگ آنا یہ باعث تکلیف ہے، اور سردی میں آنا یہ باعث رحمت ہے۔ میں نے موسم کے بدلنے سے تعبیر بدل دی۔ یہ خواب فن ہے۔ حضرت مولانا مظہر نانوتوی، آپ کو ایک عجیب واقعہ سنا، انہوں نے خواب دیکھی کہ میں نے درخواست دی ہے۔ انہوں نے خواب دیکھی ہندوستان میں ایک شہر ہے بریلی، 2 شہر ہے، ایک بریلی ایک الٹے باز بریلی، یہ ذہن میں رکھنا، 2 شہر ہیں۔ اس بریلی شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور مولانا مظہر نانوتوی کے گھر آ کر بیٹھی ہیں۔ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند تھے۔ حضرت فرمانے لگے بڑی دلچسپ خواب ہے یہ۔ حضرت فرمانے لگے تم نے ملازمت کی درخواست دی ہے، تمہاری ملازمت کی درخواست منظور ہو گئی ہے، بریلی شہر کے اندر تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے، اور تمہیں اگر تم مٹھائی کھلاؤ، حضرت فرمان لگے، تمہاری تنخواہ تو ہوگی، ملازمت لگ گئی ہے۔ اب یہ ملازمت کتنے روپے تمہیں ماہانہ تنخواہ ملے گی ملازمت کی؟ اگر تو تم کھلاؤ مٹھائی تو 21 روپے ماہانہ، اور اگر مٹھائی نہ کھلاؤ تو پھر 11 روپے ماہانہ۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلاؤں گا۔ فرمایا 21 روپے ماہانہ پہ تمہیں ملازمت لگ گئی۔ یہ جو مٹھائی کھلاؤں گا یہ پیار ہوتا ہے، یہ لالچ نہیں ہوتا۔ مٹھائی انہیں کیا کھانی تھی؟ یہ تو محبت کی لیے بات فرمائی نا۔ آپ آئے ہیں تو بیٹا کہتا ہے ابو میرا رزلٹ دیکھ کر آنا، آپ دیکھ کر آگے۔ اس نے کہا رزلٹ، آپ نے کہا چائے کا کپ کھلاؤ پھر بتاؤں گا۔ اب آپ نے بیٹے سے کیا چائے کا کپ پی لے، بات سمجھ رہے۔ اب کچھ دنوں بعد تار آ گئی اور 21 روپے ماہانہ پہ ان کو ملازمت ملی۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا آپ نے تعبیر کیسے نکالی ہے؟ فرمایا تم نے دیکھی ہے بطخیں جو بریلی شہر سے اڑی ہے تمہارے گھر آئی ہیں۔ بطخ کو عربی زبان میں کہتے ہیں بطن، با اور تا، توئیں سوئیں تا، اور فارسی میں کہتے ہیں بط، وہی با اور توئیں۔ فرق کیا ہے؟ عربی میں تا مشدد ہے، مشدد میں 2 تا ہوتی ہیں، اور فارسی مخفف ہے، اس میں 1 تا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعبیر ہوتی ہے، اچھا فرمایا کہ حروف ابجد کے اعتبار سے با کے عدد بنتے ہیں 2، تا کے بنتے ہیں 9، 9 اور 2 11، اور 11 اور 9 یہ نا 11 اور 20 بنتے ہیں، مجھ سے غلطی 21 کی ہوگی، 20، 11 اور 9 20۔ اب حضرت فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے معبر تعبیر دیتا ہے خواب اس کے مطابق ہوتی ہے، میری مرضی میں تعبیر میں فارسی والا بت لے لوں یا عربی والا بت لے لوں۔ تو انہوں نے کہا مٹھائی کھلائیں گے، ہم نے تعبیر میں عربی والا بت رکھ دیا، اور 9 اور 2 11، اور 11 اور 9 20 بنتے ہیں، اس لیے میں نے تعبیر یہ دی۔ آپ بتاؤ تعبیر کتنا فن ہے۔ اس لیے ہر کسی کو خواب نہ بتایا کرو۔ میں الحمدللہ خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن ہماری شرط ہوتی ہے، آپ کے پتہ نہیں بندے پسانا سے آنے پہ میری شرط ہے جو میری بیعت اس کے علاوہ میں تعبیر بتاتا نہیں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ وجہ یہ ہے ایک کی خواب کی تعبیر بتاؤ تو دوبارہ مسئلے کا فون نہیں آتا، خوابوں کا فون آتا۔ ایک بندے کو دم کر دو وہ ٹھیک ہو جائے، لوگ مسئلے کے نہیں دم کرانے کے لیے آتے۔ ایک کو تعویذ دے دو ٹھیک ہو جائے تو لوگ دم مسئلہ نہیں پوچھتے، تعویذ کراتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے جب گھر پہ ہوتا ہوں نہ تعویذ دیتا ہوں نہ دم کرتا ہوں، اس کے لیے میں نے بھائی سے کہا بھی کام تم کرو تاکہ مجھ سے مسئلے پوچھیں اور یہاں سے ہم ایک طرف ہو جائیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ مجھے خواب پر ایک واقعہ یاد آیا، یہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ واقعہ سناتے تھے۔ ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان اکٹھے سفر کر رہے تھے، اور راستے میں ایک جگہ وہ تھک گئے، رات ہی سو گئے۔ تو اس گاؤں کی بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس کھیر تھی لیکن تھی 1 پلیٹ۔ اس نے کہا مسافر ہے، بیٹے سے کہا ان کو 1 پلیٹ کھیر دے تو بیچارے کھا لیں گے تھکے ہوئے۔ جب پہنچی 1 پلیٹ تو انہوں نے کہا بھی 1 پلیٹ کھیر ہے، بندے ہم 3 ہیں، کیا کریں آپ؟ انہوں نے کہا تینوں سو جاتے ہیں، پھر خواب دیکھتے ہیں، جس کی صبح سب سے اچھی خواب ہے وہ کھا لے۔ تینوں سو گئے۔ اب صبح جب اٹھے تو یہودی سے کہا بھی پہلے تو بتا تو نے خواب کیا دیکھی ہے، تیرا نبی تو پہلے کا ہے نا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام رات کو آئے تھے اور مجھے انہوں نے فرمایا کہ چلو تمہیں کوئی ٹور دکھاؤں، مدین کی جگہ جہاں بکریاں چرائیں وہ دکھاؤں، جہاں میری شادی وہ دکھاؤں۔ ماشاءاللہ بڑی سیر کرے گا، زبردست خواب ہے۔ بعد میں عیسائی سے کہا بھی تو بتا۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا مجھے چل میں تجھے سیر کراؤں۔ وہ مجھے لے گئے، بیت الحم دکھایا، پھر جگہ دکھائی جہاں میں پیدا ہوا،
پھر وہ درخت دکھایا جس کی میری ماں مریم نے کھجوریں کھائیں، چشمہ دکھایا جس کا پانی پیا، اور پھر وہ جگہ دکھائی جہاں آسمان پہ چلے گئے. زبردست ہے. مسلمان سے کہا تو بتا. اس نے کہا میں سویا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا امتی لے گئے طور دکھانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام دے گئے لحم دکھانے کے لیے، اور تو اٹھ کے کھیر کھا لے. تو اٹھ کے کھیر کھا لے. میں نے کھیر کھا لی. اس نے کہا میں نے کھیر کھا لی ہے. تو خواب بنا کر کھیری گاڑی تھی نا، تو میں سیدھی کھیری کھا لوں. ایک مرید تھا، اس نے خواب دیکھی اور اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب رات میں نے خواب دیکھی ہے، میری 10 انگلیاں پخانے میں ہیں، آپ کی 10 انگلیاں شہد میں. پیر صاحب فرمایا تم دنیا کے کتے ہو، تم نے پیشاب پخانے میں جانا ہے، ہم اللہ والے ہیں شہد میں جانا ہے. اس نے کہا پیر صاحب آدھی خواب ہے، پوری تو سن لیں. انہوں نے کہا جب پوری سناؤ. اس نے کہا جی آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری آپ چاٹ رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے نا. یہ پیر کون ہے؟ بدعتی، اہل حق نہیں، بدعتی. یہ وہ پیر ہے کہ جس کے پاس مرید آتا ہے ذکر سیکھنے کے لیے اور یہ مرید کے پاس جاتا ہے پیسے لینے کے لیے. تو پھر جب مرید پیر کے پاس آئے گا ذکر کے لیے تو شاید ہی ہے نا، اور پیر مرید کے دروازے پہ جائے دنیا کے لیے تو یہ پخانا نہیں، پھر کیا ہے؟ تو خواب تو اس بیچارے نے ٹھیک دیکھی ہے، پیر صاحب گرم ہو تو ان کی مرضی ہے، لیکن خواب تو ٹھیک ہے نا. حضرت امام صاحب کو خواب آئی، خواب آ گئی نا ذہن میں، خواب آ گئی. حضرت امام صاحب نے اپنے شاگرد کو بھیجا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھو. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے. ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب دیکھی کس نے؟ حضرت امام صاحب کے شاگرد نے عرض کیا کہ جس نے خواب دیکھی ہے اس نے منع کیا ہے، اس نے کہا میرا نام نہ بتانا. امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے پہچان لی، خواب انہوں نے دیکھی ہے. یہ علم غیب نہیں، یہ فن ہے، یہ سمجھیں. کوئی یہ صحیح ہے نا کہ علم غیب ہے، دیکھو بتا نہیں دیا. ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور ڈاکٹر آنکھ کا پیلا پن دے کر کہہ دے یہ ارکان ہے، تو علم غیب ہے، تو علامت اس نے پہچان لی ہے. معبر علامتوں سے پہچانتا ہے، خواب کون دیکھ سکتا ہے؟ ابن سیرین فرمانے لگے کہ جاؤ امام ابو حنیفہ کو جا کے مبارک دو. بات سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں نا، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ آپ سے لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیاں جو بکھری پڑی ہیں نا، اس کی تعبیر ہے سنت سے. نبی کا وجود دین ہوتا ہے. یہ جو حضور کی سنتیں دنیا میں پھیل گئی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لے کر صحابہ دنیا میں پھیل گئے تھے، تو ایک جگہ سنتیں جمع کرنے کا کام اللہ نے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیا. یہ خواب میں بتا رہا ہوں کہ امام صاحب نے دین کو جمع کیا. اور اب تکوینی معاملہ دیکھ کے آپ حیران ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا نام ابو بکر، ان کے جانشین کا نام حضرت عمر، ان کے حضرت عثمان، ان کے حضرت علی. چوتھے اور آخری خلیفہ راشد یہ کون ہے؟ حضرت علی. یہ کہاں رہتے تھے آخری عمر میں؟ کوفہ میں نا. کہاں شہید ہوئے؟ کوفہ میں. اب توجہ رکھنا ذرا، جہاں پر خلیفہ راشد کا دارالحکومت ہوگا تو صحابہ کا مرجع وہی شہر بنے گا نا. گورنر وہیں آئیں گے، وزیر وہیں ہوں گے، مشیر وہیں ہوں گے. تب بتاؤ یہ جو خلافت راشدہ کا آخری دور ہے تو صحابہ کا آنا جانا زیادہ کہاں پہ تھا؟ تو علم کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ تو جس بندے نے علم لکھوانا ہے وہ کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ امام حنیفہ کہاں پیدا ہوئے؟ تو ان کو کوفہ میں پیدا ہونا چاہیے تھا نا. کوفہ میں پیدا ہوئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے دین لکھوایا ہے. اب میں ایک نکتہ کہتا ہوں، دنیا میں 99% اگر نہ بھی ہوں 95% آپ کو ایسے سنی ملیں گے جن کو حضرت ابو بکر کا پتہ ہے لیکن ان کے نام عبداللہ کا نہیں پتہ. کنیت جانتے ہیں، نام نہیں جانتے. اسی طرح 95% حنفی ہوں گے جو امام ابو حنیفہ کی کنیت جانتے ہیں، نعمان نام نہیں جانتے. اس میں حکمت کیا ہے کہ نام نہیں جانتے کنیت جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے عبداللہ نام ہے اور ابو بکر مشن ہے. عبداللہ نام ہے، ابو بکر یعنی ہر کام میں پہل کرنا، یہ مشن ہے.
نعمان نام ہے، ابو حنیفہ مشن ہے۔ انہوں نے دین کو لے کر پھیلانے میں پہل کی ہے اور انہوں نے دین کو پڑھ کے لکھوانے میں پہل کی ہے۔ نام ان کا یاد نہیں ہے، مشن ان کا بھی زندہ ہے، اور نام ان کا بھی یاد نہیں، مشن ان کا بھی زندہ ہے۔ بعضوں کے خدا کو مشن اتنے پسند آتے ہیں، اللہ ان کے نام پر بھی مشن کو غالب فرما دیتے ہیں۔ تو مشن ابو بکر کا بھی زندہ ہے اور ابو حنیفہ کا بھی زندہ ہے، تو خدا نے ان کے مشن کو ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیا ہے۔ اب ایک بات سمجھ آ گئی کہ ان کی وصف ابو حنیفہ کیوں ہے، یہ سمجھ آ گئی نا؟ میں تو یہ سمجھا رہا تھا نہ ان کی کنیت ابو حنیفہ کیوں ہے، میں نے یہ بات سمجھائی۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعتراض کرتا ہے وہ تاریخ بھی نہیں جانتا، عربی بھی نہیں جانتا۔ اگر تاریخ جانتا ہوتا تو کبھی نہ کہتا ان کی بیٹی کا نام حنیفہ ہے، اور اگر عربی جانتا ہوتا تو کبھی ضد نہ کرتا، اب ان کا معنی ہمیشہ باپ ہوتا ہے۔ علماء دیوبند، علماء حناف تاریخ بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، تاریخ بھی جانتے ہیں، عربی بھی۔ تو جو تاریخ اور عربی نہیں جانتا وہ اعتراض کرتا ہے، اور جس کو تاریخ عربی آتی ہے وہ اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ ہمارے ذمہ اعتراض کرنا ہے یا جواب دینا ہے؟ اس لیے آپ پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ لیں، ہمارے علماء اعتراضات نہیں کرتے، اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں۔ اعتراض کرنے آسان ہیں اور جواب دینے ہم مشکل کام کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مشکل کام اللہ نے ہمارے کھاتے ڈالا ہے، اور آسان اتنا کر دیا جیسے 6 نمبر ہوتے ہیں۔ ایسی میں تبلیغ والے سے کہتا ہوں تمہیں 6 نمبر بیان کرنے میں دقت ہوتی ہے اور مجھے دفاع میں دقت نہیں ہوتی۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے یہ، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بات سمجھ لیں، حضرت امام ابو حنیفہ کا لقب کیا ہے؟ امام اعظم۔ اب بظاہر امام اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا امام، سب سے بڑا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کانفرنسیں ہوتی ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، یہ لوگ کانفرنسیں کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں اور آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ میں اس لیے اکثر حضرات سے کہتا ہوں کہ ہمارے بیان سنا کریں۔ ہماری فیس بک پہ ہمارا پیج ہے احناف میڈیا سروسز کے نام پہ، آپ فیس بک پہ ہمارا پیج لائک کر لیں، احناف میڈیا سروسز کے نام پہ، اور ahnaafmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے۔ آپ اس میں کھولیں گے نا تو فری ڈاؤن لوڈ کی سہولت موجود ہے، آپ کتاب پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اب تو اللہ نے بہت کام آسان کر دیا، اب تو مشکل نہیں ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں، اگر آپ 1 مہینے تک روزانہ ہمارا ایک بیان سن لینا تو انشاءاللہ آپ جواب دیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سن کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جواب دینے لگ گئے، اب آپ کی پریشانی ختم ہو گئی۔ میں یہ بات آپ سے سمجھا رہا تھا، اچھی طرح سمجھنا۔ میں کہتا ہوں بھئی جب آپ نے کانفرنس کی ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اگلے مہینے 1 محرم کو کانفرنس کرو امام اعظم کانفرنس کرو فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ لوگ پوچھیں گے کیوں؟ کو بھی سب سے بڑے فاروق کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہے نا۔ حق اور باطل میں سب زیادہ فرق کس نے کیا ہے؟ حضور پاک نے، عمر نے کیا ہے؟ حضور پاک نے کیا۔ تو فاروق اعظم سب سے بڑے فاروق تو حضور ہیں۔ پھر جب جماعت ثانی آئے تو پھر کانفرنس کیا کرو کانفرنس کرو صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ بھئی ابو بکر صدیق تھے اور حضور سے بڑے تھے، چھوٹے صدیق تھے؟ تو سب سے بڑا صدیق کون ہوا؟ میں نے کہا پھر 14 اگست کو کانفرنس کیا کرو قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ کیوں؟ سب سے بڑے قائد تو حضور ہے نا، محمد علی جناح تو نہیں ہے نا۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس نہیں کرتے، فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس نہیں کرتے، قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس نہیں کرتے۔ ایک ہی کانفرنس آپ کو یاد ہے، امام اعظم رسول اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے چڑ ہے، مسئلے سے چڑ نہیں ہے، مسئلے سے۔ اب آپ بات سمجھ لیں، آپ مسئلہ بھی، یہ تو جواب ہوا نا، بات بھی سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں سارے صحابہ صدیق ہیں، ان میں سب سے بڑے ابو بکر ہیں جنہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سب صحابہ صدیق ہیں، دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے من النبیین والصدیقین، نبیین کے بعد صدیقین سے مراد صحابہ ہیں، سارے صدیق ہیں، ان میں سے بڑے ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ توجہ رکھنا، سارے صحابہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سب سے جری حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم ہیں۔ توجہ رکھنا۔ اور جب پاکستان بنا تھا، میں مسلم لیگ، پی پی، جمعیت میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت ہی بات کر رہا ہوں جو مسلم لیگ تھی، ان میں لیڈر تھے جماعتی قائد، ان میں سب سے بڑے لیڈر کا نام محمد علی جناح تھا۔
تو جب ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر، اس کا معنی یہ نہیں کہ نبیوں سے بڑا صدیق، اس کا معنی ہے عام صحابہ سے بڑا صدیق۔ جب کہتے ہیں نا فاروق اعظم، اس کا معنی یہ نہیں کہ نبیوں سے بڑا فاروق، ہم کہتے ہیں صحابہ میں بڑا فاروق۔ اور جب کہتے ہیں قائد اعظم، اس کا معنی یہ نہیں کہ نبیوں سے بڑا لیڈر، ہم کہتے ہیں اس کا معنی مسلم لیگ کے قائدین میں سے بڑا قائد محمد علی جناح۔ اور جب کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اس کا معنی یہ نہیں نبیوں سے بڑا امام، اس کا معنی یہ ہے کہ فقہا اور اماموں میں بڑا امام۔ مفتی ارشد صاحب چیف امام ہے کہ نہیں؟ تو چیف امام تو حضور پاک ہونا چاہیے، یہ کہاں سے بن گئی؟ کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ چیف امام کو معنی بڑا امام ہی ہوتا ہے نا۔ تو میں کہ ان کی کل کو باری نہ آ جائے بھائی یہ نام ہٹاؤ ان کا، یہ شرک پھر رسالت ہو رہا ہے۔ ظاہر جب آگے باری تو آنی ہے نا، آج آپ دفاع کریں گے تو ان کی باری نہیں آئے گی، نہیں کریں گے تو پھر ان کی باری بھی آ جائے گی۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ امام صاحب کی کنیت ابو حنیفہ، اور امام صاحب کا لقب امام اعظم۔ یہ باتیں سمجھئے۔ میں نے کہا نا آپ کو اس سے اندازہ ہوگا نا کتنا وسیع مضمون ہے۔ یہ 7 مثالیں دے کر بات سمجھانا ضروری ہوتی ہے، ورنہ آدمی کو پوری بات بھی سمجھ نہیں آتی اور بندہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب 1-2 باتیں ذرا ساتھ اور بھی سن لیں، باتیں بہت ساری کہنے والی ہیں، میں 1-2 باتیں سناتا ہوں۔ میں نے اس لیے کہا کہ آپ تھوڑی سی گفتگو سن لیں، باقی میری اس عنوان پر، مثلا تقلید کا عنوان ہے، تقلید کے عنوان پہ میرا 12 گھنٹے کا سبق نیٹ پہ موجود ہے، روزانہ 1.5 گھنٹہ 12 گھنٹے کا سبق موجود ہے، بلکہ 12 سے بھی بڑا ہوگا۔ آپ سنتے جائیں، روزانہ اس میں آ جائیں اور سنتے جائیں۔ میں آخر میں آپ کو اپنا واٹس ایپ سروس کا نمبر بھی لکھاؤں گا، آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، آج میسج کریں، صبح سروس آپ کے پاس ہوگی۔ روزانہ 5 سے لے کے 10 منٹ کا بیان آپ کو ملے گا۔ 10 منٹ تو روزانہ نکال سکتے ہیں، یہ کیا مشکل ہے؟ 5-10 منٹ روزانہ آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس ہتھیار موجود ہے، بس استعمال کرنے کا طریقہ بندے کو آنا چاہیے۔ دیکھیں جی بندے کے پاس سامان ہو بتانا چاہیے، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ تبلیغ والے بتاتے ہیں جی ہم نے یہ کام کیا، دوسرے کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا، تو جو میں کرتا ہوں مجھے بھی اپنا کام بتانا چاہیے کہ اپنی کارگزاری کا نام شہرت اور ریا نہیں ہوتی، کارگزاری کا نام ہوتا ہے امت کے سامنے حالات پیش کرو تاکہ امت اس سے استفادہ کر سکے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی خود لکھی ہے، کسی نے ان کے مرنے کے بعد لکھی ہے؟ خود لکھی ہے نا۔ آپ بیتی کا معنی جو میرے ساتھ کیا گزری ہے خود لکھی ہے نا، تو وہ ریاکار تھے، اپنے حالات کیوں لکھے؟ اپنے حالات بتانا ریاکاری نہیں ہوتی، اپنے حالات بتانے کا مقصد امت اس سے استفادہ کرے۔ یہ میں ساتھ شکوک اس لیے دور کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد غیبت کر کے خام خواہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ہم آیت بیان سننے کے لیے اس نے اپنی باتیں شروع کر دی، اپنا کام تو بتانا چاہیے۔ میں 1-2 باتیں عرض کر کے نا، میں نے عرض کیا کہ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، میں بڑی مختصر بات کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک ذرا بات اور سمجھے۔ امام صاحب کا ایک وصف فتاوی شامیہ میں ہے سراج الامہ۔ سراج الامہ کا معنی ہے امت کا چراغ۔ یہ وصف سمجھ آ گیا نا تو آپ دیکھنا کتنے اعتراض دور ہوتے ہیں۔ سراج الامہ، امت کا چراغ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ آپ کے سامنے اعتراض کریں گے اور وہ آیت پڑھ کر اعتراض کریں گے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین اللہ کے نبی پر خدا نے کامل کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کا نام دین کامل ہے، اور یہ جو فقہ حنفی ہے یہ قرآن حدیث اور صحابہ کے بعد کی پیداوار ہے جو کہ بدعت ہے، لہذا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ بات سمجھیں، اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ فقہ حنفی صحابہ کے نبی پاک کے دور کی ہے یا بعد کی ہے، تو آپ نے کہنا ہے نبی پاک کے دور کی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ نبی پاک کے دور۔ مجھے پتہ ہے آپ کے حلق سے بات کیوں نکلی کہ دلیل آپ کے ذہن میں نہیں ہے نا، الجھن ہو رہی، کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ بندہ آپ سے سوال کرے کہ فقہ حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے یا بعد کی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اگلا وہ سوال کرے گا امام حنیفہ حضور کے دور کے ہیں یا بعد کے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بعد کے۔ تو جب امام بعد کیا تو فقہ حضور کے دور کی کیسی ہوگی؟ سوال معقول ہے نا۔ آپ اس سے یہ بات پوچھیں کہ جو بخاری شریف ہے یہ نبی پاک کے دور کی ہے یا بعد کی ہے؟ بخاری شریف سے مراد کاغذ اور گتا نہیں ہے، بخاری سے مراد جو بخاری شریف کی حدیثیں ہیں۔ آپ پوچھنا نبی پاک کے دور کی ہے یا بعد کی، تو کیا کہے گا؟ اس سے پوچھو امام بخاری نبی پاک کے دور کے ہیں یا بعد کے ہیں، کہ جی بعد کی۔ اس نے جب امام بخاری بعد کے ہیں تو حدیثیں نبی پاک کے دور کی کیسی ہوگی؟ وہ کہے گا حدیثیں اللہ کے نبی کے دور کی ہیں
لیکن لکھ کر امام بخاری نے دی ہیں۔ آپ نے کہنا ہے اس حدیثوں کے نیچے مسئلے نبی پاک کے دور میں تھے، نکال کے ابو حنیفہ نے دیے۔ تو امام ابو حنیفہ نے مسئلے بنائے نہیں ہیں، مسئلے دکھائے ہیں۔ مسئلہ بنانا اور ہے اور مسئلہ دکھانا اور ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں آپ کے ہاں یہ مسجد ہے، کیا نام ہے؟ مسجد یا مدرسہ اقرا فاؤنڈیشن۔ اب بتائیں اس مسجد یا اس بلڈنگ کو بنے کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ اس پر ایک مثال نہیں ہزاروں مثالیں آپ دے لیں۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں آج ہمارے پاس پیٹرول نکل رہا ہے، ایسے ہی ہے، گیس نکل رہا ہے، فیول نکل رہا ہے، یہ اچھا یہ جتنا جو پیٹرول آج نکلتا ہے یہ پہلے سے ہے، نکلا اب ہے یا ہے ہی اب کا؟ اور نکلا اب ہے۔ تو پیٹرول تو عرصے سے ہے، پانی پہلے سے ہے، نکلا اب ہے۔ اسی طرح مسائل حدیثوں کے نیچے پہلے سے ہیں اور نکلی کب ہیں؟ جب نکالنے والا آیا ہے۔ تو فقہ حنفی نبی پاک کے دور کی ہے، نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سراج الامہ، امت کا چراغ۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ رات 4 بجے اٹھیں، وضو کیا، تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکے، کیوں؟ پھر بجلی نہیں ہے، حروف نظر نہیں آ رہے۔ 5 بجے بجلی آ گئی، آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ تو یہ جو بلب جلا ہے اسے سراج کہتے ہیں نا، چراغ۔ یہ جو چراغ بلب جلا ہے اس نے الفاظ قرآن بنائے ہیں یا دکھائے ہیں؟ دیکھو الفاظ پہلے سے تھے، چراغ جلا تو نظر آئے ہیں۔ اسی طرح مسئلے احادیث اور آیات کی تہ میں پہلے میں تھے، ابو حنیفہ کا چراغ جلا تو نظر آیا۔ تو امام حنیفہ نے مسئلے بنائے نہیں ہیں، بنے مسئلے دکھائے ہیں۔ اس کو علماء کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میں علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، ہمارا اصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے القیاس مظہر لا مثبت۔ ایک ہوتا ہے قیاس اور ایک ہوتی ہے نص۔ نص کہتے ہیں قرآن حدیث کو، نص نون اور سواد، اور نص پنجابی والی نہیں، نص باج نا، نص نون اور سواد یہ عربی زبان میں۔ تو ایک ہے قرآن حدیث اور ایک ہے نص۔ اب بات سمجھنا، اللہ کے نبی کے پاس ہے قرآن اور حدیث، امام ابو حنیفہ کے پاس قرآن حدیث تو اللہ کے نبی والا اپنا تو نہیں ہے نا۔ امام صاحب کے پاس کیا ہے؟ قیاس۔ تو ایک ہے نص اور ایک ہے قیاس۔ نص مسئلے بناتی ہے اور قیاس مسئلے دکھاتا ہے۔ القیاس مظہر لا مثبت، مثبت نص ہوتی ہے، مظہر قیاس ہوتا ہے۔ تو نص کے ذمہ مسئلے بنانا ہے اور قیاس کے ذمہ مسئلہ بتانا ہے۔ بات سمجھنا، نص والے کہتے ہیں شارع، شرع عین والا، اور قیاس والے کہتے ہیں شارح، شرح ہا والا۔ شارع اللہ کے نبی ہیں اور شارح ابو حنیفہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے مسئلے بنائے ہیں، ابو حنیفہ نے دکھائے۔ تو وہی بنائے وہی دکھائے جو حضور نے بنائے، کوئی نہیں بنائے۔ اگر آیت سے مسئلہ نہ نکل سکتا تو امام صاحب کیسے نکالتے؟ اگر حدیث سے نہ نکل سکتا تو امام صاحب کیسے نکالتے؟ تو سمندر سے پانی سے پٹرول نکل سکتا ہے تو تبھی نکالا ہے نا، نہ نکل سکتا تو کیسے نکالا ہے؟ ہم کہتے ہیں جیسے پٹرول کا خالق اللہ ہوتا ہے اور نکالنے والا انجینئر ہوتا ہے، تو مسئلہ بنانے والا نبی ہوتا ہے اور نکالنے والا مجتہد ہوتا ہے، نکالنے والا مجتہد ہوتا ہے۔ تو جس انجینئر نے آپ کو پٹرول نکال کے دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا کی کمال ہے، پٹرول تو اللہ پیدا کیتا ہے، تو کی کیتا ہے؟ انہیں کہنا چاہے پھر آپ کاٹ لو، اللہ پیدا کیتا ہے پھر آپ کاٹ لو۔ تو انجینئر کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا، کیوں؟ پٹرول نکال کے دیتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ملامت کرنی چاہیے۔ تو جس طرح انجینئر اللہ کی نعمتیں زمین کے نیچے سے نکال کے دیتا ہے، مجتہد قرآن حدیث کی تہ میں ہوتا نکال کے مسئلے امت کو نکال کے دیتا ہے، اور امام صاحب نے مسئلے نکالے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کی کہ امام صاحب جو مسئلہ نکالتے ہیں وہ حدیث سے ہوتا ہے، حدیث کے مخالف نہیں ہوتا، قرآن سے ہوتا ہے، قرآن کے مخالف نہیں ہوتا۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک ساتھی مجھے ملا تو کہنے لگا، وہ پہلے ہمارا ساتھی تھا جیسے تبلیغ والے ساتھی، اور بعد میں بدل کے ادھر چلا گیا۔ ناراض نہ ہونا میری باتوں پہ، اکثر ساتھی بدلتے ہیں تبلیغ والوں سے۔ بدلتے کیوں ہیں؟ ہم فضائل سنا دیتے ہیں، دلائل نہیں بتاتے، بدل جاتا ہے۔ حدیث کا وقار ہم اس کے اندر دل میں ڈال دیتے ہیں، عظمت حدیث کی ہم ڈال دیتے ہیں، دلیل وہ پیش کر دیتے ہیں۔ ہم ایک بچہ بے نمازی تھا، نمازی بنا کے لے آتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے بھئی نماز سنت کے مطابق یا بغیر سنت کے؟ اس نے کہا سنت کے مطابق۔ اس نے یہ صحیح بخاری ہے، رفع دین اللہ کے نبی فرماتے تھے، جا تو تبلیغ والوں سے پوچھ رہے رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ وہ آئے گا، اس نے کہنا ہاں جی رفع دین کی حدیث، ہم نے پتہ کیا کہنا ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ بحث کریں۔ پتر بحث نہیں کری تھی، ٹھیک ہے جی، واپس رکھا۔
اس نے کہا ایک اور حدیث پیش کر دینی. اس نے کہا جی میر صاحب حدیث پتہ تو کل ہی منع کیتا سی نا, بزرگاں منع کیتا بحث کرن دو, پھر آ جائے گا. اب وہ اگلے دن ایک اور مسئلہ لے کر آ جائے گا, ہم نے پھر پوچھ رہے ہیں تو اس نے کہنا بھی بزرگاں میں تجھے پرسوں نہیں سی آ گیا, تو پھر آ گیا, لگتا ہے تو بھی شرارتی بن گیا. اب پتہ ہے وہ کیا کہے گا, وہ اس بچے سے کہے گا بیٹا ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, بزرگوں نے منع کیا ہے ہی نہیں ان کے پاس, پوچھو نہ ہے تو پیش کرے. جب آپ نے حدیثیں پیش کرنی نہیں ادھر سے ملیں گی تو اس کو ادھر جانا چاہیے کہ نہیں؟ بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہمارا ہے جو حدیث دکھا نہیں رہے, قصور تو ہمارا ہے نا جو دکھا نہیں رہے, اس کا قصور تو نہیں ہے. وہ جب بگڑ کے اعتراضات شروع کرتا ہے پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اب کیا جواب دیں اس کو؟ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے, شارجہ ہماری ایک جگہ مجلس تھی, تو مجھے اس علاقے کے مولانا صاحب نے کہا جی ہمارا ساتھی تھا تو ذرا بگڑ رہا ہے. میں نے کہا میں آ جاتا ہوں. کھانا تھا تو بات شروع ہو گئی. مجھے اس نے کہا جی مجھے فضائل اعمال پر کچھ اعتراض ہے. میں نے کہا جی اعتراض آپ کے ذمہ ہے, جواب ہمارے ذمہ ہے, آپ بسم اللہ پڑھیں کرتے جائیں, میں جواب دیتا ہوں. میں فجر تک بیٹھو, میں اٹھوں گا نہیں جب تک تیرے سارے سوال ختم نہ ہو. مجھے اس نے کہا جی فضائل اعمال میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون دیا, ایک صحابی کو جاؤ خون گراؤ, آپ نے پڑھا ہے, اس نے خون پی لیا. میں نے کہا بالکل فضائل اعمال میں. تو مجھے کہنے لگا خون تو ناپاک ہوتا ہے. میں نے کہا کہاں لکھا تھا؟ قرآن کریم میں خون ناپاک ہے. میں نے کہا یہ تو نبی کا خون ہے. اس نے کہا جی خون خون ہے, امتی کا ہو یا نبی کا ہو, اس لیے یہ بات غلط لکھی ہے, یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. جب کوئی بندہ کہے گا فضائل مال والی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ جواب دیں نا, بحث تھوڑی کرنی ہے, جواب تو دیں. اس نے کہا جی خون خون ہے, وہ اللہ کے نبی کا ہو یا امتی کا ہو, جب قرآن نے کہہ دیا ناپاک ہے تو پھر یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. جو حدیث قرآن کے خلاف حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں قرآن کو لے لیتے ہیں. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے, کبھی آپ نے مچھلی کھائی ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں. میں نے کہا قرآن تو کہا حرمت علیکم المیتۃ, مردار حرام ہے, تو نے کیسے کھا لی؟ میں نے کہا مردار تو مردار ہے, مچھلی ہو یا بکرا ہو, تو نے کیسے کھا لی؟ وہ نہیں جی وہ تو حدیث میں. میں نے کہا نہیں, وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, نہیں کھانی مچھلی. چپ. میں نے کہا 2 جواب. جب پھنسا نا, میں نے کہا جواب تو نے اللہ سے, اللہ کے رسول سے پوچھنا ہے, کسی بندے سے نہیں پوچھنا. بندے سے پوچھا تو شرک ہوگا, تقلید نہیں کرنی, اللہ سے پوچھ. وہ جی اللہ کو تو نہیں پوچھ سکتے. تو میں کہا تو اپنے مولوی کو پوچھے تو ایمان ہے, ہم امام سے پوچھے تو شرک ہے. ایسا پھنسا نا, میں نے کہا اور اعتراض ہے تو کر. پھر میں نے کہا بیٹا مسئلہ سمجھ لے, تو یہ نہ کہ میں نے الزام دیا ہے. میں نے کہا قرآن کس پہ اترا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا اس کی شرح کون کرے گا, میں آپ یا اللہ کے نبی؟ کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا جب حضور نے شرح اپنے عمل سے بتا دیا کہ نبی کے خون کا وہ نہیں ہے جو قرآن میں ہے, جب نبی پاک نے بتا دیا کہ مچھلی وہ مردار نہیں ہے جو قرآن میں ہے, تو نبی پاک قرآن والے مردار سے مچھلی الگ کر سکتے ہیں, تو قرآن والے خون سے نبی کا خون بھی الگ ہو سکتا ہے. مجھے کہتا جی مولانا صاحب مزہ آ گیا. میں نے کہا اور پوچھ. کہتا جی تعویذ. میں نے کہا کر سکتے. کہتا نہیں دم کرنا نہیں, لکھ کر دینا. میں نے کہا قرآن اللہ پاک نبی کو لکھ کر دیا تھا. کہتا نہیں. تو میں نے کہا حضور نے کیوں لکھوایا؟ وہ جی وہ تو قرآن ہے نا. میں نے کہا نہیں, یہ بھی تو بسم اللہ ہی لکھی ہے نا, فاتحہ لکھی ہے نا. مجھے بتا جب اللہ کے نبی کو اللہ نے بغیر لکھے قرآن دیا تو حضور نے کیوں لکھوایا؟ اس نے کہا جی نہ لکھواتے تو محفوظ نہ رہتا. میں نے کہا میں ان دلیلوں کو چھوڑ دے, جب قرآن آیا بغیر لکھیا تو لکھوایا کیوں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بغیر لکھنے کے جائز ہے وہ لکھنا بھی جائز ہے. ایسے ہی ہے نا, جو چیز بغیر لکھنے جائز ہے وہ لکھا ہوا بھی. تو میں نے کہا جو تعویذ دم کرنا جائز ہے نا, وہ تعویذ لکھ کے دینا بھی جائز ہے. جس کا دم جائز نہیں اس کو لکھنا بھی جائز نہیں. اس سے میں ایک نا درمیان میں ایک بات کہہ دیتا ہوں. دارالعلوم دیوبند میں ایک استفتاء گیا کہ ویڈیو کی حیثیت کیا ہے, دیکھنا جائز ہے کہ نہیں. تو انہوں نے فرمایا جس کو ویڈیو کے باہر جائز ہے ویڈیو کے اندر بھی جائز, جس کو باہر دیکھنا جائز نہیں اندر بھی جائز نہیں. اب مسئلہ سمجھ آ گیا کس کی ویڈیو دیکھنی ہے کس کی نہیں دیکھنی؟ سمجھ آ گیا نا. یہ نہیں کہ دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی, مسئلہ ہے کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. یہ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج مفصل کہہ رہا تھا, عباس پر آزاد کشمیر میں ایک جگہ ہے, کشمیر کے ساتھیوں کو جانتے ہیں. میرا وہاں بیان تھا تو مسجد کے اندر تبلیغ والے بھی تھے. میرے جانے سے پہلے کیمرہ لگا تو مجھے مولانا صاحب فرمان لگے کہ تبلیغ والے ساتھی جماعت آئی ہے, وہ محسوس کریں گے تو آپ ویڈیو ریکارڈنگ نہ کریں. میں نے کہا آپ کو تو اعتراض نہیں ہے نا؟ اب وہ تو میرے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے اعتراض ہے, چونکہ میں نے تو بات شروع کر دینی تھی. میں نے کہا آپ کو اعتراض نہیں کہتے, نہیں مجھے تو نہیں ہے. میں نے کہا ان کو میں سمجھا لیتا ہوں, آپ فکر نہ کریں. جماعت ایسے آگے بیٹھی تھی,
میں نے جماعت والوں سے پوچھا بھی آپ کی جماعت کتنے عرصے کے لیے؟ کہا جی 1 سال کی. تو میں نے کہا عباس پور میں آپ نے سال لگانا ہے؟ کہا نہیں، ہماری جماعت بیرون جانی تھی اور پاسپورٹ ایمبیسی میں پڑا ہوا ہے، ویزا چونکہ ملا نہیں ہے تو ہمیں رخ دیا گیا فلاں فلاں مساجد میں کام کرو، جب ویزا آ گیا تو ہم چلے جائیں گے. میں نے کہا جب آپ نے ویزے کے لیے پاسپورٹ دیے ہیں ساتھ تصویریں بھی دی ہیں؟ مجھے کہتے جی ہاں. میں نے کہا وہ تو حرام ہے، آپ نے کیسے دی تصویریں؟ کہا جی تصویر نہ دیتے تو باہر کا ویزا کیسے لگتا؟ تو میں نے کہا ہم نہ جائیں باہر. اللہ پاک قیامت کو پوچھیں افریقہ امریکہ کیوں نہیں گئے تھے؟ آپ کہنا اللہ بغیر تصویر کے ویزا لگتا نہیں تھا، تصویر حرام تھی، تو ہم تیرے دین کے لیے حرام کام کیسے کر سکتے تھے، اس لیے ہم نہیں گئے. اب چپ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرون کے لیے تصویر آپ بھی کھنچواتے ہیں، بیرون کے لیے تصویر میں بھی کھنچواتا ہوں. یہ ویڈیو میں آپ کے لیے بنوا رہا ہوں، کن کے لیے؟ جو نہیں ہے ان کے لیے نا، بیرون کے لیے. میں نے کہا آپ وہ تصویر کھنچواتے ہیں جو پرنٹڈ ہے، میں وہ کھنچواتا ہوں جو ڈیجیٹل ہے. اور پرنٹڈ تصویر بال اتفاق حرام ہے، اور ڈیجیٹل میں اختلاف ہے حرام ہے کہ نہیں. آپ کا حرام بڑا ہے، میرا چھوٹا ہے. آپ کے حرام پہ سارے علماء متفق ہیں، میرے علماء حرام پر ابھی تک اختلاف چل رہا ہے، اس کو حرام کہے یا نہ کہے. اچھا میں نے کہا دوسری بات کیا ہے، آپ نے تصویریں کھنچوا کے سفارت خانے رکھ دی ہیں اور خود آپ نے باہر چلا جانا ہے، اور میں نے تصویر کھنچوا کے یہاں سرگودا بیٹھ گیا ہوں، تصویر میں نے باہر بھیج دینی ہے. بھیجی تو دونوں نے ہے نا، آپ نے سفارت خانے بھیجی ہے، میں نے باہر بھیج دی ہے. آپ کی تصویر گونگی پڑی ہے، میری بول رہی ہے. تو آپ بھی تصویر کے ذریعے باہر جا رہے ہیں مشن پہنچانے کے لیے، اور میں بھی تصویر کے ذریعے مشن پہنچا رہا ہوں. پہنچا دونوں نے. فرق کیا ہے؟ آپ نے 2 کو دعوت دینی ہے اور میری تصویر 2000 بندوں نے سننا ہے. اب آپ بتائیں آپ نے کام زیادہ کی ہے میں نے؟ کہتے جی آپ نے. تو میں نے کہا پھر اس کو ریکارڈ کر لیں؟ کہتے جی کر لیں. ٹھیک ہے مہربانی. میں نے کہا آپ کی میں نے کہا شکریہ. میں نے کہا بیٹا آپ نے نا ذہن بنا رکھا ہے کہ مولانا صاحب فاسق ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، میں بڑا نیک ہوں، میں نہیں بناتا. میں نے کہا اتنی پاکیزگی کے دعوے نہ کیا کرو، خدا سے ڈرو، قیامت کو جانا ہے. اللہ کے نبی نے آپ کو نبی کا وارث نہیں کہا، ہمیں کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء. ہمیں مسئلے بتاؤ نا، ہم سے مسئلے پوچھو. آپ ہمیں بتانا شروع کر دیتے. بھائی پوچھو تو صحیح نا، پھر اس کے بعد تحقیق سن لو. اور آپ کو تو شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اس قسم کے جید علماء آپ کے پاس موجود ہیں. شکر کرنا چاہیے. ہم اپنے جید علماء پر بھی اعتراض شروع کرتے ہیں، وہ جو فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا. تو میں نے کہا جب فلاں نے کہہ دیا تو میری بات اس فلاں کو بتا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے جو آپ نے فلاں کی بات کی ہے تو میری فلاں کو سنا دو نا، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی آپ؟ میں دبئی ایک مسجد میں تھا، ایسے عصر کی نماز پڑھی تو وقت تھا، تو میں نے کہا چلو تسبیحات کر لیں. ایک ساتھی تبلیغ والے تو مجھے دیکھا آ کر بیٹھ کے، چونکہ میری ٹوپی میں تھا، عام طور میں پگڑی پہنتا ہوں، صرف ٹوپی پہنی ہو تو عام بندہ پہچان نہیں سکتا. مولانا الیاس گمن صاحب. میں نے کہا جی ہاں. تھوڑی دیر بیٹھے، اسلام دعائی. تو اس نے کہا میں آپ کو بہت سنتا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے آج اللہ نے ملاقات کرا دی ہے، تو چلے مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کراتے ہیں. میں نے کہا وجہ؟ آپ کو میری بات پہلی مجلس میں سمجھ نہیں آنی. میں نے کہا وجہ؟ کہتا جی بہت بڑے آدمی ہیں. میں نے کہا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. اس نے کہا جی نہیں. تو میں نے کہا امام صاحب کو لیا نا مجھے ملانے کے لیے. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا امام صاحب کو لیا. مجھے کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا میں اس امام کو ملوں گا تو وہ سمجھے گا چندہ مانگنے کے لیے دبئی آیا. میں اپنے علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اس کو کیا مجھے آ کر ملے. وہ ملے گا تو میں نہیں سمجھوں گا بھیک مانگنے کے لیے آیا، میں جاؤں گا تو وہ سمجھے گا بھیک مانگنے کے لیے آیا. میرے یہاں بعض ساتھیوں نے کہا جی کچھ انفرادی ملاقاتیں کریں. میں نے کہا میں نہیں کرتا انفرادی ملاقاتیں. انہوں نے کہا چندہ مانگنے کے لیے آیا. میں اپنے علم کو ذلیل کیوں کروں؟ میں پاگلوں والی بات کرتا ہے. بھائی ملنا تو مجھے آ کر ملے نا، میں کہ کو جا کر گھر جا کر ملوں. یہ سیٹھ صاحب مولانا صاحب آئے ہیں، حاجی صاحب مولانا صاحب آئے ہیں، یہ چودھری صاحب مولانا صاحب آئے ہیں. چودھری صاحب کو نا مولانا صاحب کو آ کر مل لے. میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اس لیے اب ہم سے کبھی یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم در در پہ بھیک مانگے جا کے آئیں گے تو آپ کا فائدہ ہے. اب آپ آئیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور میں آپ کی دکان پہ چائے پینے کے لیے جاتا تو پھر آپ نے کہا یار میں بزی ہوں. مولانا صاحب نے کہا کل آیا. آپ نے سمجھنا ہے $100 مانگنے کے لیے آیا. پھر اس اللہ ہوگا ایسی بات سمجھ آئی. اب جب بھی میں میرا تیسرا سفر ہو رہا ہے، جب جاتا ہوں کہتا مولانا میری خواہش ہے میرے گھر ٹھہرے. گھر والے نکال لیتے ہیں، مجھے گھر میں رکھتا ہے. کہتا جی اپنے ادھر چلے جائیں گے، ہمارے گھر میں ٹھہریں. میں نے کہا بیٹا تو نے دیکھا ہی نہیں ہے خالص دین کے لیے کام کرنے والے. میں ان علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں اس دن سے پہلے اللہ میں موت دے دے جب ہم دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم بھی دنیا کے لیے دین استعمال کریں گے تو دین اللہ کے لیے کون بیان کرے گا بتاؤ؟ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر میں جو بات سمجھا رہا تھا وہ سمجھ میں آ گئی.
تو میں بتا رہا تھا امام صاحب سراج الامہ ہے، اور ہماری فقہ اللہ کے نبی کے دور کی ہے، بعد کی نہیں ہے۔ ہاں ہے اللہ کے نبی کے دور کی، نکال کے امام صاحب نے دی ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ سنانے لگا تھا کہ فقہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، قرآن حدیث میں سے۔ مکہ مکرمہ میں ذہن میں آگے بات، تھوڑا سا واپس آئے نا، آپ لوگ بڑے ہیں نا، پھر واپس لانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور بڑے دماغ میں چھوٹی چھوٹی باتیں جلدی آتی نہیں ہیں اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سناتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھی کیوں بگڑتے ہیں، ہم فضائل سناتے ہیں، دلائل نہیں سناتے۔ آپ نے دونوں کام کرنے ہیں، فضائل بھی اور دلائل بھی۔ فضائل رائیونڈ کے ذمہ اور دلائل سرگودا کے ذمہ۔ تبلیغی جماعت فضائل والی ہے اور ہم بولو نا دلائل والے، اور جو فضائل والے تھے ان کے بانی بھی مولانا الیاس ہیں، اور میں بھی ایک الیاس کو مانتے ہوں، دوسرے کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب امت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں۔ امت میں توڑ پیدا کرنا ہے یا جوڑ؟ تو جوڑ کا معنی ہے کہ ایک کو مانو ایک کو چھوڑ دو، دونوں کو مانو بابا، یہ جوڑ ہے۔ ہم جوڑ والے، ہم توڑ والے نہیں ہیں۔ چلے میں بات عرض کرتا ہوں، میں واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ نے کہا جی مولانا صاحب ہمیں امام صاحب پر اعتراض نہیں ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ جب کوئی میرا مسئلہ آپ کے پاس آئے اس کو چیک کر لو، قرآن حدیث کے مطابق ہو تو لے لو، قرآن حدیث کے مطابق ہو دیوار پہ پھینک دو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہتے میں نے مسئلہ چیک کیا، وہ حدیث کے خلاف تھا، میں نے فقہ حنفی چھوڑ دی اور میں ادھر آ گیا۔ میں نے کہا جی مجھے بھی بتا دیں، اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں، ہمیں کوئی جاننا پہچانے کا شوق تو نہیں ہے نا، ہمیں بھی سمجھاؤ۔ مجھے کہتا جی حدیث پاک میں مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں آئے اور آ کر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تو نے نفل سنتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اور میں کھڑے ہو کر پڑھ لی۔ اور فقہ نے مسئلہ لکھا کہ جب امام خطبے کے ممبر پر بیٹھ جائے تو آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے پڑھوائی ہیں، امام نے فرماتے ہیں نہیں پڑھنی، یہ مسئلہ حدیث کے خلاف تھا، تو میں نے فقہ کو چھوڑ کے میں حدیث کی طرف چلا گیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ آپ بھی سمجھنا، میں نے کہا بیٹا بات سمجھنا، آپ نے امام صاحب کا ارشاد نہیں سمجھا اور آپ نے امام صاحب کا مسئلہ بھی نہیں سمجھا۔ اگر آپ امام صاحب کا قول ارشاد سمجھ جاتے تو مسئلہ چیک نہ کرتے، اور اگر آپ امام صاحب کا مسئلہ سمجھ جاتے تو فقہ حنفی کو چھوڑ کر ادھر نہ جاتے۔ وہ جی کہتا جی کیا مطلب؟ میں تو سمجھوں۔ میں نے کہا نہیں سمجھا نا۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا امام صاحب نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میرا مسئلہ حدیث کے خلاف ہو تو میرے مسئلے کو چھوڑ دو اور حدیث کو لے لو، میرا مسئلہ چیک کرو۔ میں نے چیک کیا، میں نے کہا تو یہ بات نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہوتا تو تو مسئلہ چیک نہ کرتا۔ تو یہ کون سی بات ہے؟ آپ کہتا نہیں سمجھا۔ میں نے کہا اچھا میں مثال دیتا ہوں پھر تجھے سمجھ آئے گی تو سمجھا کہ نہیں۔ مجھے کہتے ہیں جی، میں نے کہا آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا اور آپ گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس، میرے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک گولی دی ہے اور کہا جی 200 روپیہ دو۔ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک گولی کا 200 روپیہ؟ انہوں نے کہا امپورٹڈ ہے، پاکستان کی گولی نہیں ہے، یہ امریکہ سے منگوائی ہے، بڑی قیمتی گولی ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت مہنگی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمایا یہ گولیاں کسی کو چیک کرا لو، اگر ٹھیک ہو تو کھاؤ اور اگر ٹھیک نہ ہو تو گٹر میں پھینک دینا اور مجھ سے آ کر 400 روپیہ لے لینا۔ تو گیا، تو نے ایک بندے کو چیک کرائی، اس نے گولی سونگھی، تو اس نے کہا بھی دوا نہیں، زہر ہے، یہ نہ کھانا۔ تو نے گٹر میں پھینکی، شام ڈاکٹر کے پاس چلا گیا کہ ڈاکٹر صاحب 400 روپیہ دو۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ وہ پیٹ درد ٹھیک ہو گئی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں ٹھیک تھا، ابھی تو 400 مانگ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا 400 کس بات کا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا میری دوائی چیک کرا لیں، میں نے چیک کرائی ہے، وہ دوائی نہیں تھی، زہر تھی، میں نے گٹر میں پھینک دی ہے، آپ کے کہنے کے مطابق مجھے 400 روپیہ دو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ یہ دوائی کس سے چیک کرائی ہے؟ کہتے بشیر موچی گڑوں۔ سمجھے؟ یہ جو جوتیاں گاٹنے والے ہوتے ہیں نا، اسے موچی کہتے ہیں۔ بشیر نام ہے نا، تو پنجابی میں پٹھا نام، الٹا نام بولتے ہیں نا، بشیر کو بشیرہ کہتے ہیں۔ تو وہ کیسے چیک کرے؟ بشیر موچی گڑوں۔ اور ڈاکٹر نے کہا توڑ دیا پترا، تو میری گل سمجھے ہی نہیں، تو میری بات ہی نہیں سمجھا۔ یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ میری دوا چیک کرا لو، بشیر موچی گڑوں نہیں، MBBS ڈاکٹر سے، تو سمجھا ہی نہیں۔ کہتا جی بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے جو امام سے نے فرمایا کہ میرا مسئلہ چیک کراؤ، یہ تجھے نہیں امام مالک کو کہا ہے، یہ تجھے نہیں امام شافعی کو کہا ہے، یہ تجھے نہیں امام احمد کو کہا ہے، یہ تجھے نہیں، یہ اپنی 40 رکنی فقہا کی کمیٹی کو کہا ہے۔ جب امام صاحب مسئلہ پیش کرتے نا تو 40 فقہا بیٹھے ہوتے تھے، امام فرماتے میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں،
یہ حدیث کے مطابق ہو تو اس کو لکھ لو، اگر حدیث کے خلاف ہو دیوار پہ پھینک دو، یہ تجھے نہیں کہا تھا، 40 فقہا کو کہا تھا۔ میں نے کہا اس لیے میں نے کہا اگر تو سمجھ جاتا تو چیک نہ کرتا۔ اب بات سمجھ آئی؟ اگر سمجھ جاتا تو چیک نہ کرتا۔ میں نے کہا مسئلہ سمجھ جاتا تو فقہ حنفی نہ چھوڑتا، مسئلہ بھی تو نہیں سمجھا۔ مجھے کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، مجھ سے؟ میں نے کہا جی میں وہ پوچھوں گا جو تجھے آتا ہے، وہ نہیں پوچھوں گا جو تجھے نہیں آتا۔ ہم تبلیغ والے ہیں، ہم کسی کو ذلیل خوار نہیں کرتے، ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ مجھے کہتا ہے اچھا جی فرمائیں۔ میں نے کہا حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا صحابی رضی اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا تھا، برداشت نہیں کر سکا اور بیوی کے پاس چلا گیا، اب ظاہر روزہ ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کر، کفارہ۔ اس نے کہا میں اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک ہی نہیں ہوں، کہاں سے آزاد کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا حضور ایک طور چڑھے نہیں، 2 مہینے کی طور کہا گا، ایک دن کا روزہ تو میں شام تک پہنچا نہیں سکا، تو 2 ماہ کے مسلسل کیسے رکھوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا حضور میرے تے اپنے گھر چولہا نہیں بلتا، میں کہ تو مسکینوں کو کھانا کھواؤں، میرے اپنے گھر میں چولہا نہیں جلتا، میں مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ بیٹھے تھے ایک اور صحابی آ گیا، اس کے پاس ایک ٹوکرا کھجوروں کا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مساکین مدینہ کے لیے صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کھجوریں لے جا، یہی جا کے محلے میں تقسیم کر دے۔ انہوں نے کہا جی میرے محلے میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا چل تو خود کھا لے، یہی صدقہ ہے، کفارہ ہے۔ میں نے کہا حدیث ہے؟ مجھے کہتا جی ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا ایک چیکر ہے، اب چیکر سمجھ گیا نا میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ وہ سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا ایک چیکر ہے، اس نے روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھ کے بیوی کے پاس چلا کے روزہ توڑ دیا۔ وہ آتا ہے مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب میں نے روزہ رکھا تھا توڑ دیا۔ بتا جوتے لاؤ بھائی، جوتی لاؤ۔ اس نے کہا جی حضور کھجوریں کھلاتے ہیں، آپ جوتے مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کھجوریں کھلائی تھی، جوتے مارے تھے، اور مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں جوتے مارو۔ تو میں نے کہا مسئلہ حدیث کے خلاف ہو گیا نا، کھجوریں کھلائیں، جو بھی روزہ تو کھجوریں کھلاؤ، بھی بہت اچھا کام کیا۔ اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اب مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب قانون تو یہی ہے کہ جب آدمی روزہ رکھ کے توڑ دے غلام آزاد کرے، نہیں آزاد کر سکتا 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو پھر بیمار ہے ضعیف ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو میں نے کہا یہ مسئلہ جو اللہ کے نبی کا ہے، اس نے کہا جی یہ قانون نہیں ہے، یہ اس صحابی کیا کوئی خصوصیت ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ میں نے کہا چلو دوسرا مسئلہ مجھے بتاؤ۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور یہودی سے بحث تکرار چل رہا ہے۔ یہودی کہتا ہے جی آپ نے گھوڑا خریدا ہے، نہ میں نے گھوڑا نہیں بیچا۔ حضور فرماتے تو نے بیچا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں بیچا، آپ فرماتے تو نے بیچا ہے۔ اتنی دیر میں تو حذیفہ رضی اللہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، اس نے بیچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے گواہی کے لیے ایک بندے کا موقع پر موجود ہونا شرط ہے، تو موقع پر تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرماتے جبریل آئے تھے اور چلے گئے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پر ہم نے مان لی ہے۔ یہ میں مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے کہا جی اللہ ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، مان لیا۔ جنت اور جہنم میں نہیں دیکھا، مان لیا۔ تو آپ کے فرمانے پہ ہم یہ سب کچھ مان سکتے ہیں، تو گھوڑے کا خریدنا نہیں مان سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، کیس میں مدعی 2 گواہ پیش کرے تو فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے، لیکن خزیمہ ایک آ جائے تو 2 کی جگہ پر ہے۔ میں نے کہا مجھے مسئلہ بتا، اگر عدالت میں مدعی ہو اور گواہ چیک کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ گواہ کون ہو چیک کرو، تو جج اس کی گواہی سن لے گا، جج بھائی دوسرا گواہ لو، کہتے نہیں جج صاحب میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اکیلا کافی ہوں۔ جج صاحب پوچھے کیوں؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور نے گھوڑا خریدا، یہودی نے بیچا ہے۔ تو جج نے کہا پھر کیا ہوا؟ لے جاؤ اس کو باہر، دوسرا گواہ لو۔ اس نے کہا حضرت خزیمہ نے کہا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں، آپ کہتے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی بات تو حضور کے خلاف ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی نہیں، قانون یہی ہے کہ گواہ 2 ہونے چاہیے، حضرت خزیمہ کی خصوصیت ہے۔ میں نے کہا اب بات سمجھنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے فلا صلاۃ ولا کلامہ، پھر آپ نے بات بھی نہیں کرنی اور نماز بھی نہیں پڑھنی۔ اسی وجہ سے وہ صحابی آئے تھے اور آ کر بیٹھ گئے تھے۔
انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، بیٹھ گئے تھے. اللہ کے نبی نے صرف ان اکیلے سے پوچھا تو انہیں سنت پڑھی ہے؟ کہا جی نہیں. فرمایا قم فرقہ، اٹھ کھڑے ہو کے پڑھ. وہ کیوں کھڑا کیا؟ بعض محدثین فرماتے ہیں فقہا کہ وہ چونکہ صحابی بہت زیادہ غریب تھے، کپڑے ان کے پیون لگے تھے، تو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ مانگنا نہ پڑے، سارے اس کی حالت دیکھ لیں اور اس کے ساتھ تعاون ہو جائے. تو میں نے کہا اب امام صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ قانون اور کلیات بھی جانتے ہیں اور خصوصیات بھی جانتے ہیں. کلیات بھی جانتے ہیں اور خصوصیات بھی جانتے ہیں. جس طرح قانون یہ ہے کہ روزہ توڑ دے تو کفارہ، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کھجوریں کھا لے. جس طرح گواہی کی قانون یہ ہے کہ 2 بندے ہوں، حضرت خزیمہ کی خصوصیت ہے کہ اکیلا کافی ہے. قانون یہی ہے کہ جب امام آ جائے تو سنتیں نہیں پڑھنی. اس کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی نے اس کو اجازت دی ہے. بیٹا قانون الگ ہوتا ہے، خصوصیت الگ ہوتی ہے. اس نے کہا جی مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، الحمدللہ واپس آ گیا، الحمدللہ واپس آ گیا. اور اتنی بڑی تعداد واپس آئی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد. میں ابوظہبی میں تھا، مجھے ایک ساتھی ملا تبلیغ میں تھا. اس نے مجھے کہا جی مولانا صاحب میں آپ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میں 4 ماہ لگا کے ادھر چلا گیا تھا، آپ کے بیان سے واپس آیا. میری ابوظہبی زور کے بعد دکھانا تھا. میں ایک ساتھی کلین شیپ تھا ملا. اس نے کہا جی مولانا میں نے بہت بیان سنے، ملاقات نہیں تھی، میں چلا گیا تھا، آپ کے بیان سے واپس آیا. یہ تو میری تازہ اس پچھلے ہفتے کارگزر جو میں سنتا رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں نے 2-4 جیسے دیگ میں سے چاول چکھاتے ہیں نا، آپ کو احساس دلائے. اب بتاؤ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ نہیں؟ کوئی کمی ہے؟ آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ کمی صرف اس بات کی ہے کہ آپ لوگ دلائل سنتے نہیں اور پڑھتے نہیں. میں نے تو آج بھی عرفان سے کہا، بلکہ میں نے ڈانٹ کر اسے کہا، کیونکہ ظاہر ہے اس کا مجھ سے بیعت کا تعلق ہے، تو مرید تو بنتا ہی ہوا ہے جو ڈانٹ سن سکے. جو ڈانٹ نہ سن سکے مرید ہی نہ بنے. جو یہ سمجھے نا کہ میں چونکہ مالدار ہوں تو میرے پیر صاحب اٹھ کے کھڑے ہو کر مجھے ملے، وہ کسی کی بیعت نہ کرے. وہ بیعت وہ کرے جس کو یہ پتا ہو کہ پیر صاحب نے نہیں اٹھنا، میں نہیں اٹھنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ میں مرید بھی بنوں لیکن پیر صاحب کے اوپر پیر بھی بنا لوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ تو میں نے اس کو ڈانٹا کیوں؟ میں نے کہا مجھے یہاں کا ماحول نہیں پتا تھا. نیک آدمی تو مجھے بتاتا یہاں کا ماحول یہ ہے، تو میں 200 کتاب لے آتا، 500 کتاب اپنے آنے سے پہلے بھجواتا. میری کتاب انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، نماز اہل سنت والجماعت. ہم یہاں نماز کتابیں تقسیم کرا دیتے، ہر کسی کے پاس دلائل موجود اپنی نماز پر. تو یہ جاتے کیوں؟ میں کبھی تبلیغ والوں کہتے ہیں فضائل اعمال بھی پاس رکھو، نماز اہل سنت بھی پاس رکھو. فضائل نماز پڑھو تاکہ لوگ آ جائیں، نماز اہل سنت پڑھو تاکہ نمازی بچ جائے. صرف لانا ہے یا بچانا بھی ہے؟ حضرت شیخ نے فضائل اعمال لکھی ہے نمازی بنانے کے لیے، اور ہم نے دلائل نماز لکھی ہے نمازی بچانے کے لیے. فضائل بھی ہمارا کام ہے، دلائل بھی ہمارا کام ہے، اور اللہ نے بہت بڑا کام ہمارے علماء سے لیا ہے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں نے آپ سے آخر میں عرض کیا تھا، میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں وہ ایک نمبر لکھ لیں ذرا، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نمبر لکھ لیں. آپ کے تو 00 چلتا ہے، پلس چلتا ہے، جو بھی ہے چلیں پلس لکھ لیں جی. ہاں +92 306 844 5718. پھر دوبارہ سن لیں، +92 306 844 5718. لکھ لیا؟ آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کریں گے احناف میڈیا کے نام پہ، اپنے پاس سیو کریں گے احناف میڈیا کے نام. سن لیں پہلی بات. اب جب اس کو سیو کر لیں نا، پھر آپ اسے ایک میسج کرنا، السلام علیکم، مثلا میں ہوں مولانا صاحب ہیں جی، میرا نام محمد الیاس ہے، ہانگ کانگ سے، اور یہ کام کرتا ہوں. اور کچھ لے ضرورت نہیں، اپنا نام لکھ دیں، کام لکھ دیں، فرام ہانگ کانگ. بس آج آپ کریں، کل آپ کے موبائل میں جو ہے نا بیان آ جائے گا. یہ بیان 2-3 منٹ کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ بہت لمبا ہوا تو 12-13 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. آج کل ہماری عقائد کی گفتگو چل رہی ہے، تو انشاءاللہ روزانہ آپ اس بیان کو سنتے رہیں. اس کے بعد ہمارا ایک میسج آ جائے گا، ہم ان قریب ممکن ہے مارچ میں شروع کر دیں. وہ صرف خواتین کے لیے ہوگا، اس میں کسی مرد کا دخل نہیں ہے. اس کو ہینڈل بھی خواتین کریں گی اور سنیں گی بھی خواتین. اس میں ویڈیو بیان نہیں ہوگا، یا آڈیو بیان ہوگا، اور یہ تحریر ہوگی. اس پہ ہمارا کام شروع ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. لکھ لیا سب نے بھائی؟ باقی انشاءاللہ جتنے دن ہمارے یہاں موجود ہیں، کل بھی زور کے بعد ہے، کل ابراہیم مسجد میں زور کے بعد ہے. ویسے ساتھیوں نے رکھا ہے کہ کل اتوار، پیر، منگل، بدھ 4 دن ہیں.
ہر روز فجر کے بعد وہاں مسجد ابراہیم چھوٹا سا درس قرآن ہوتا ہے، بڑا مختصر سا درس قرآن بھی ہوتا ہے، مجلس ذکر بھی ہوتی ہے۔ جو ساتھی اس میں شرکت کر سکیں وہ ضرور شرکت کریں، یہ ہمارے اکابر کا معمول ہے۔ درس قرآن مجھے مفتی صاحب فرما رہے تھے، درس قرآن مجھے تو بے حد خوش ہوئی، میں تو باقی ائمہ سے بھی گزارش کروں گا بھائی درس قرآن کا اہتمام ضرور کریں، اور جن کو کسی سے اجازت ہو مجلس ذکر کا بھی اہتمام کریں۔ جب آپ مجلس ذکر نہیں جمائیں گے تو پھر دوسرے جمائیں گے، لوگ کو شبہ پڑے گا کہ شاید یہ لوگ ذکر والے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ نے فضائل ذکر پوری کتاب لکھی ہے، وہ کیوں لکھی ہے؟ ذکر کریں یا نہ کریں؟ کریں۔ ہم جب 6 نمبروں میں علم و ذکر بیان کرتے ہیں نا تو پہلے یہ بات کہتے ہیں جو کسی شیخ سے بات ہو تو وہ تسبیحات پڑھے جو شیخ نے بتائی ہیں، اور نہیں بیت تو پھر اپنی کریں۔ ہم اپنی کرتے ہیں، شیخ کی بات ہی نہیں کرتے، تو پھر ظاہر ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔